ماضی کی سرگوشیوں سے حال کی گونج تک، قدیم داستانوں سے کائناتی سچائیوں تک ہم علم کے منظرنامے میں سفر کرتے ہیں۔ اور یہاں یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اسٹیفن ہاکنگ کے نظریات اور ان کے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہماری ذاتی رائے نہیں ہے۔ بالکل، ہمارا مقصد صرف ان کے کام کو ایمانداری سے سامنے رکھنا ہے تاکہ سننے والے خود ان گہرے سوالات پر غور کر سکیں۔ جی، تاکہ ایک صحت مند بحث کی فضا پیدا ہو۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کر رہے ہیں جو شاید انسانی تاریخ کے سب سے بڑے، سب سے بنیادی سوالوں میں سے ایک کو چھیڑتی ہے۔ اور وہ سوال ہے، کیا خدا موجود ہے؟ بالکل، اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی آخری کتاب بریف آنسرز ٹو دی بگ کوسچنز میں اس پر بات کی۔ جی، یہ کتاب دراصل ان کے خیالات کا ایک مجموعہ ہے جو انہوں نے اپنی زندگی کے آخر میں کائنات اور انسانیت کے بارے میں اہم سوالات پر پیش کیے۔ اور یہ کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ خالصتاً سائنسی اور آپ کہہ لیں منطقی دلائل پر مبنی ہے۔ تو آئیے اس گہرے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہماری گفتگو کا پہلا حصہ ہے اور اس میں ہم کتاب کے پہلے باب پر بات کریں گے جس کا عنوان ہے "Is there a God?" یعنی کیا خدا موجود ہے؟ جی، اور ہاکنگ فوراً ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں پوچھتے کہ خدا ہے یا نہیں، بلکہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کائنات کی وضاحت کے لیے خدا کی ضرورت ہے؟ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ ہاکنگ اس باب کا آغاز اسی نقطے سے کرتے ہیں کہ ہزاروں سال تک کائنات کی تخلیق کی وضاحت مذہب کے دائرے میں آتی تھی۔ اچھا۔ قدیم تہذیبوں کے پاس قدرتی آفات کی کوئی اور وضاحت تھی ہی نہیں۔ جیسے کتاب میں وائکنگز کی مثال دی گئی ہے، ان کے لیے سورج گرہن یا طوفان یہ سب دیوتاؤں کا غصہ تھا۔ جی، یا ان کی آپسی لڑائی کا نتیجہ۔ جب آپ کے پاس سائنس نہ ہو تو دنیا ایک بہت ہی پراسرار اور خوفناک جگہ لگتی ہے۔ تو پھر مافوق الفطرت ہستیوں کا سہارا لینا ایک منطقی قدم لگتا ہے نا؟ بالکل، لیکن پھر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ ہاکنگ ہمیں تقریباً 300 قبل مسیح میں قدیم یونان لے جاتے ہیں۔ ایرسٹاکس کی طرف۔ جی، ایرسٹاکس، ایک فلاسفر جس نے پہلی بار دیوتاؤں کے بجائے مشاہدے اور منطق کا استعمال کیا۔ اس نے چاند گرہن کو دیکھا اور ایک انقلابی نظریہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ چاند گرہن اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی دیوتا ناراض ہے، بلکہ اس لیے کہ زمین سورج اور چاند کے بیچ آ جاتی ہے اور اس کا سایہ چاند پر پڑتا ہے۔ آج یہ ایک بہت سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن اس ایک خیال نے سب کچھ بدل دیا۔ بالکل، یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت نے کائنات کو ایک ایسی مشین کے طور پر دیکھنا شروع کیا جو اصولوں اور قانونوں کے تحت چلتی ہے، نہ کہ کسی کی مرضی سے۔ ایرسٹاکس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ زمین کائنات کا مرکز نہیں ہے۔ جی، بلکہ سورج کے گرد گھومتی ہے، اور ستارے وہ ہمارے سورج جیسے دوسرے سورج ہیں۔ تو یہیں سے وہ بنیاد پڑی جس پر ہاکنگ اپنی پوری دلیل کھڑی کرتے ہیں، یعنی فطرت کے قانون، لاز آف نیچر۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیا یہ قوانین کائنات کی مکمل وضاحت کر سکتے ہیں بغیر کسی خالق کی مداخلت کے؟ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے تو ان قوانین کو ہی خدا کہہ سکتا ہے۔ لیکن یہ صرف نام بدلنے والی بات ہوگی۔ صحیح۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر فطرت کے قوانین ہی کائنات کے معمار ہیں تو انہیں کائنات بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت تھی؟ اچھا، تو کائنات بنانے کی ترکیب کیا ہے؟ ہاکنگ کے مطابق ترکیب بہت سادہ ہے، صرف 3 چیزیں۔ میں اندازہ لگا سکتی ہوں۔ مادہ یعنی میٹر کی ضرورت ہوگی جس سے ستارے اور سیارے بنے ہیں۔ جی، مادہ۔ اور توانائی کی، انرجی۔ آپ بالکل قریب ہیں۔ مادہ اور توانائی یہ 2 اہم اجزاء ہیں، لیکن ایک تیسری چیز بھی ہے جس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ وہ کیا ہے؟ خلا، یعنی سپیس، اور بہت زیادہ خلا۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں، مادہ، توانائی اور خلا۔ جی، لیکن ایک منٹ، یہاں پر مجھے ایک بات پوچھنی ہے۔ جو آئنسٹائن کی مشہور مساوات ہے E=mc²، جی، جی، کیا اس نے یہ ثابت نہیں کیا تھا کہ مادہ اور توانائی بنیادی طور پر ایک ہی چیز ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ بالکل، ہاکنگ اسی بات کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ترکیب کو اور بھی سادہ بنا دیتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ چونکہ مادہ توانائی میں اور توانائی مادے میں تبدیل ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں صرف 2 بنیادی اجزاء کی ضرورت ہے، توانائی اور خلا۔ ٹھیک ہے۔ اور کتاب کے مطابق یہ دونوں چیزیں بگ بینگ کے دوران وجود میں آئیں۔ اور یہیں پر آ کر اکثر لوگ رک جاتے ہیں۔
سب سے بڑا سوال کہ اتنی زیادہ توانائی اور اتنا وسیع خلا کچھ نہیں سے کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ جی، یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ایک خالق کی ضرورت پڑتی ہے، جو اس کچھ نہیں سے کچھ بنائے۔ لیکن سائنس اس کی ایک اور وضاحت پیش کرتی ہے، اور یہ اس باب کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ اچھا، ہاکنگ کہتے ہیں کہ اس کا جواب منفی توانائی یعنی نیگیٹو انرجی کے تصور میں ہے۔ منفی توانائی؟ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے سمجھانے کے لیے کتاب میں ایک بہت شاندار مثال دی گئی ہے۔ کون سی مثال؟ فرض کریں گے آپ ایک بالکل ہموار زمین پر کھڑے ہیں اور آپ ایک پہاڑی بنانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہاڑی بنانے کے لیے آپ کو مٹی چاہیے۔ جی۔ آپ زمین میں گڑھا کھودتے ہیں اور اسی مٹی سے اپنے پاس ایک پہاڑی بنا لیتے ہیں۔ صحیح، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ آپ دیکھیں کیا ہوا۔ آپ نے ایک مثبت چیز بنائی یعنی پہاڑی، لیکن ایسا کرنے کے لیے آپ کو ایک منفی چیز بھی بنانی پڑی۔ یعنی وہ گڈھا؟ بالکل، جو مٹی پہلے گڑھے میں تھی وہی اب پہاڑی کی شکل میں ہے۔ اگر آپ پہاڑی کی تمام مٹی کو واپس گڑھے میں ڈال دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ زمین دوبارہ ہموار ہو جائے گی، مطلب کل نتیجہ صفر ہے۔ بالکل، مثبت توانائی یعنی پہاڑی اور منفی توانائی یعنی گڑھا ایک دوسرے کو مکمل طور پر متوازن کر دیتے ہیں۔ تو ہاکنگ کہتے ہیں کہ کائنات کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا ہے نا؟ جی، جب بگ بینگ نے بہت بڑی مقدار میں مثبت توانائی پیدا کی، مطلب مادہ اور ستاروں کی روشنی، تو اس نے ساتھ ہی اتنی ہی مقدار میں منفی توانائی بھی پیدا کی۔ یہ تو دماغ گھما دینے والا خیال ہے۔ تو یہ کائناتی گڑھا یا منفی توانائی آج کہاں ہے؟ کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہم اسے ہر وقت محسوس کرتے ہیں۔ ہاکنگ کے مطابق یہ منفی توانائی خلا اور کشش ثقل یعنی گریوٹی کی صورت میں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ اچھا، تو خلا صرف خالی جگہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ منفی توانائی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ جب بھی کوئی ستارہ یا کہکشاں بنتی ہے تو اس کی کشش ثقل اپنے ارد گرد کے خلا میں ایک طرح کا توانائی کا قرض پیدا کرتی ہے، جو اس ستارے کی مثبت توانائی کو متوازن کرتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر میں آپ کی بات صحیح سمجھ رہی ہوں، کائنات میں موجود تمام ستاروں کی مثبت توانائی کو اگر کائنات میں پھیلے ہوئے خلا اور کشش ثقل کی منفی توانائی کے ساتھ جمع کیا جائے تو کل نتیجہ صفر آتا ہے۔ ہاکنگ کے مطابق جی ہاں، کائنات کا کل جمع صفر ہے۔ دی الٹیمیٹ فری لنچ۔ جی، ایک ایسی چیز جو مفت میں ملی ہو۔ اگر کائنات کی کل توانائی زیرو ہے تو اسے بنانے کے لیے باہر سے توانائی ڈالنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مطلب کائنات کا وجود فطرت کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیونکہ ریاضیاتی طور پر یہ کچھ نہیں سے ہی بنی ہے اور آج بھی کچھ نہیں کے برابر ہے۔ یہ خیال تو ہزاروں سال کی سوچ کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک انقلابی نقطہ ہے، لیکن یہ اس کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں فری لنچ والی بات سمجھ گئی۔ کائنات کو بنانے کے لیے توانائی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک سوال باقی ہے۔ کیا سوال؟ اگر توانائی کی ضرورت نہیں بھی تھی، تب بھی اس عمل کو شروع کس نے کیا؟ وہ پہلا محرک یا ٹریگر کیا تھا؟ اس کا جواب ہمیں فزکس کی ایک اور پراسرار دنیا میں ملتا ہے، کوانٹم میکینکس۔ اچھا۔ دیکھیں، ہماری روزمرہ کی دنیا میں چیزیں اچانک کہیں سے نمودار نہیں ہوتی۔ ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے، لیکن جب ہم ایٹم سے بھی چھوٹی سطح پر جاتے ہیں تو وہاں کے قانون بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ کوانٹم دنیا، جہاں چیزیں ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پر ہو سکتی ہیں اور بغیر کسی وجہ کے وجود میں آ سکتی ہیں؟ بالکل۔ کوانٹم میکینکس کے مطابق زیر ایٹمی سطح پر پروٹون جیسے ذرات بغیر کسی وجہ کے بالکل اچانک خالی جگہ سے وجود میں آ سکتے ہیں۔ اور پھر غائب بھی ہو سکتے ہیں؟ جی، کچھ دیر رہ کر غائب ہو سکتے ہیں اور پھر کہیں اور نمودار ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ بگ بینگ کے فوراً بعد کائنات ایک پروٹون سے بھی چھوٹی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات بھی انہی کوانٹم قوانین کے تحت بغیر کسی وجہ سے کچھ نہیں سے اچانک وجود میں آ سکتی تھی۔ یہ تو جادو جیسا لگتا ہے۔ یہ ہمارے لیے جادو جیسا ہے، لیکن کائنات کی اس ابتدائی حالت کے لیے یہ فطرت کا ایک عام قانون تھا۔ تو بگ بینگ کے لیے کسی بیرونی محرک کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، یعنی کائنات ایک بے وجہ واقعہ ہے۔ یہ بات ہضم کرنا مشکل ہے۔ جی، لیکن یہاں آ کر آخری اور سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ قانونوں نے یہ سب ممکن بنایا، لیکن ان قانونوں کو کس نے بنایا؟
کیا ہمیں خدا کی ضرورت بگ بینگ سے پہلے نہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور ہاکنگ اس کا جواب وقت یعنی ٹائم کے تصور سے دیتے ہیں۔ آئنسٹائن کے نظریات سے؟ جی ہاں، آئنسٹائن نے ثابت کیا کہ خلا اور وقت الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی چیز کا حصہ ہیں، جسے اسپیس ٹائم کہتے ہیں۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے ہاکنگ بلیک ہول کی مثال استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، بلیک ہول کی کشش ثقل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ وقت کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اچھا۔ اگر آپ ایک گھڑی کو بلیک ہول میں گرتا ہوا دیکھیں تو جیسے جیسے وہ قریب جائے گی وہ آہستہ چلنا شروع ہو جائے گی، اور جیسے ہی وہ بلیک ہول کے اندر داخل ہوگی وہ رک جائے گی۔ وہ رک جائے گی۔ اس لیے نہیں کہ وہ ٹوٹ گئی ہے، بلکہ اس لیے کہ بلیک ہول کے اندر وقت کا وجود ہی نہیں ہوتا، وقت وہاں آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی منطق کائنات کی شروعات پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ بالکل، جب ہم وقت میں پیچھے کی طرف سفر کرتے ہیں، بگ بینگ کے لمحے کی طرف، تو پوری کائنات چھوٹی اور کثیف ہوتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ ایک لامحدود کثافت والے ایک نقطے پر پہنچ جاتی ہے جسے سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ جی بالکل، ایک بلیک ہول کی طرح۔ اور جیسے بلیک ہول کے اندر وقت رک جاتا ہے، اسی طرح کائنات کے اس ابتدائی نقطے پر بھی وقت کا وجود نہیں تھا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیشہ سے چل رہی تھی، بلکہ یہ کائنات کی پیدائش کے ساتھ ہی پیدا ہوا؟ ہاکنگ کے مطابق بالکل یہی بات ہے، اس لیے بگ بینگ سے پہلے کا سوال ہی بے معنی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پوچھے کہ قطب جنوبی یعنی ساؤتھ پول سے مزید جنوب میں کیا ہے؟ بالکل، اس کا کوئی جواب نہیں، کیونکہ اس سے آگے جنوب کی سمت کا وجود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح پہلے اور بعد کا تصور صرف وقت کے اندر ہی معنی رکھتا ہے۔ اور یہ ہاکنگ کی دلیل کا آخری اور فیصلہ کن نقطہ ہے۔ اگر بگ بینگ سے پہلے وقت ہی موجود نہیں تھا تو پھر کسی خالق کے موجود ہونے اور کائنات کو بنانے کا وقت بھی نہیں تھا۔ اس لیے ان کے مطابق خالق کا امکان ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا نتیجہ ہے جو کہتا ہے کہ خالق غیر ضروری ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ جی، یہی ان کے دلائل کا نچوڑ ہے۔ اچھا، تو اگر میں اب تک کی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں تو ہاکنگ نے 3 بڑے قدم اٹھائے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ انہوں نے خالق کو مساوات سے ہٹا کر فطرت کے قوانین کو مرکزی حیثیت دے دی، ٹھیک ہے؟ جی، یہ پہلا نقطہ ہے۔ دوسرا یہ کہ کائنات کچھ نہیں سے وجود میں آ سکی کیونکہ اس کی کل مثبت اور منفی توانائی کا جمع 0 ہے۔ یہ الٹیمیٹ فری لنچ ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا اور سب سے اہم نقطہ وہ یہ کہ خالق کا سوال اس لیے بے معنی ہے کیونکہ وقت کا آغاز بگ بینگ کے ساتھ ہوا، اس سے پہلے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ لہٰذا کسی خالق کے لیے کائنات بنانے کا کوئی موقع یا وقت ہی نہیں تھا۔ یہ واقعی ایک گہرا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا تجزیہ ہے، چاہے کوئی اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے۔ بالکل، اور یہی اس کتاب کے پہلے باب کا مقصد ہے۔ اب ہمارے سامعین کے لیے اس باب پر مبنی ایک سوال۔ اسٹیفن ہاکنگ کے مطابق بگ بینگ کے پہلے وقت کا وجود کیوں نہیں ہو سکتا اور اس کا خدا کے وجود کے سوال سے کیا تعلق ہے؟ اپنے جوابات کامنٹس میں ضرور بتائیں، ہمیں آپ کے خیالات جان کر خوشی ہوگی۔ اب اگلے حصے کا ایک مختصر جائزہ۔ اگلے حصے میں ہم 2 مزید دلچسپ ابواب پر بات کریں گے۔ باب 2، ہاؤ ڈڈ اٹ آل بگن؟ یعنی یہ سب کیسے شروع ہوا؟ اور باب 3، از دیر ادر انٹیلیجنٹ لائف ان دا یونیورس؟ یعنی کیا کائنات میں کہیں اور ذہین زندگی موجود ہے؟ اور اگر ہیں تو ہم ان سے رابطہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ بھی ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ یقیناً یہ بھی بہت بڑے سوالات ہیں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس گفتگو پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے کبھی رات کے اندھیرے میں آسمان کی طرف دیکھا ہے؟ وہ لاتعداد ستارے جو اربوں سال پرانی روشنی ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اور انہیں دیکھ کر وہی سوالات آتے ہیں جو شاید انسانیت کے آغاز سے ہی پوچھے جا رہے ہیں۔ بالکل، بڑے بنیادی اور شاید سب سے گہرے سوالات۔ یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوا اور کیا اس لامتناہی وسعت میں ہم واقعی اکیلے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو صرف سائنسدانوں کے نہیں بلکہ ہر انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ قدیم کہانیوں سے لے کر جدید فلکیات تک ہم اسی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ اور آج ہم ان سوالوں کے جواب اسٹیفن ہاکنگ کی نظر سے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حصہ 2 ہے اور ہم ان کی کتاب بڑے سوالات کے مختصر جوابات کے 2 ابواب پر بات کریں گے۔ سب کچھ کیسے شروع ہوا
اور کیا کائنات میں کہیں اور ذہنی زندگی موجود ہے؟ جی، تو کوشش یہ ہوگی کہ ہاکنگ کے ان سائنسی جوابات کو آسان زبان میں سمجھیں اور دیکھیں کہ ان کا ہماری زندگی کے لیے کیا مطلب ہے۔ تو آئیے پھر پہلے اور سب سے بڑے سوال سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ، یہ کائنات، یہ ستارے، یہ ہم، آخر یہ سب شروع کیسے ہوا؟ پرانے وقتوں میں جب سائنس نہیں تھی تو لوگوں نے اس سوال کے جواب کہانیوں میں تلاش کیے۔ کتاب میں ایک بڑی دلچسپ مثال ہے وسطی افریقہ کے بشونگو قبیلے کی۔ جی، ان کے مطابق شروع میں صرف اندھیرا تھا، پانی اور ایک دیوتا بمبا۔ اور پھر ایک دن بمبا کے پیٹ میں بہت شدید درد اٹھا اور اس نے قے کر دی۔ پہلے سورج نکلا، پھر چاند، ستارے اور آخر میں انسان۔ یہ آج ہمیں عجیب لگ سکتی ہے، لیکن یہ کہانی انسانی تجسس کی بہترین مثال ہے۔ ہم ہمیشہ سے جاننا چاہتے تھے کہ ہماری اصل کیا ہے۔ اور فلسفے میں بھی تو اس پر بہت بحث ہوئی ہے۔ بالکل، ارسطو جیسے یونانی مفکر یہ مانتے تھے کہ کائنات کی کوئی ابتدا نہیں، یہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اچھا، اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اگر کائنات ہمیشہ سے ہے تو پھر اسے بنانے والے یعنی کسی خدائی مداخلت کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن یہ خیال بھی تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑی الجھن پیدا کرتا ہے۔ اگر کائنات ہمیشہ سے موجود ہے تو پھر یہ آج جس حالت میں ہے، یہاں تک پہنچنے میں اسے لامتناہی وقت کیوں لگا؟ جی، یہ سوال جرمن فلسفر ایمانوئل کانٹ کو بہت پریشان کرتا تھا۔ وہ اس نقطے پر پھنس گئے تھے کہ وقت کیا ہے۔ وہ وقت کو ایک ایسی ندی سمجھتے تھے جو کائنات سے باہر ہمیشہ سے بہہ رہی ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں 20ویں صدی میں آئنسٹائن نے آ کر سب کچھ بدل دیا۔ بالکل، ان کے نظریہ عمومی اضافیت نے ہمیں بتایا کہ کانٹ غلط تھے۔ وقت کائنات سے باہر بہنے والی کوئی ندی نہیں ہے، بلکہ وقت اور خلا یعنی اسپیس خود کائنات کا حصہ ہیں۔ جی، وہ مادے اور توانائی سے متاثر ہوتے ہیں، پھیلتے ہیں، سکڑتے ہیں، یہاں تک کہ مڑ بھی جاتے ہیں۔ یہ سمجھنا واقعی بہت مشکل ہے۔ مطلب وقت ایک مطلق شے نہیں ہے، بلکہ کائنات کے تانے بانے کا حصہ ہے۔ ہاں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کائنات نہیں تھی تو وقت بھی نہیں تھا۔ بالکل، اسی لیے یہ سوال کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا بے معنی ہو جاتا ہے۔ ہاکنگ نے اس کی کیا شاندار مثال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پوچھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی پوچھے کہ جنوبی قطب سے جنوب کی طرف کیا ہے۔ کچھ بھی نہیں، کیونکہ جنوبی قطب پر پہنچ کر جنوب کی سمت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ زمین کی سطح کا آخری کنارہ ہے۔ تو اسی طرح بگ بینگ وقت کا آغاز تھا، اس سے پہلے کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں، کیونکہ وقت کا وجود ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک تھیوری تھی۔ کیا اس کا کوئی ثبوت بھی ملا کہ کائنات واقعی پھیل رہی ہے اور اس کی ایک ابتدا تھی؟ جی بالکل، اور یہ ثبوت 1920 کی دہائی میں ایڈون ہبل نامی ماہر فلکیات نے فراہم کیا۔ اچھا، انہوں نے کیا دریافت کیا؟ انہوں نے اپنی دوربین سے دیکھا کہ کہکشائیں ہم سے دور بھاگ رہی ہیں، اور مزید دلچسپ بات یہ تھی کہ جو کہکشائیں جتنی زیادہ دور تھیں، وہ اتنی ہی زیادہ تیزی سے ہم سے دور جا رہی تھیں۔ بالکل، جیسے کسی غبارے پر نقطے لگا کر اسے پھلائیں تو سارے نقطے ایک دوسرے سے دور جاتے ہیں۔ ہاں، بہترین مثال ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ اگر ہم وقت کی فلم کو الٹا چلائیں تو ماضی میں یہ سب کہکشائیں، یہ سارا مادہ ایک دوسرے کے قریب آتا جائے گا، یہاں تک کہ سب کچھ ایک ہی نقطے پر اکٹھا ہو جائے گا۔ بالکل وہی، ایک انتہائی گرم، انتہائی کثیف نقطہ۔ یہی بگ بینگ کا بنیادی تصور ہے۔ اور پھر اس کا سب سے بڑا ثبوت بھی تو ملا تھا۔ جی، 1965 میں، جسے کائناتی مائکروویو پس منظر کی تابکاری کہتے ہیں، یہ دراصل اس عظیم دھماکے کے بعد بچ جانے والی حرارت کی دھیمی سی گونج ہے جو آج بھی پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ جو پرانے اینالوگ ٹی وی پر برف سی نظر آتی تھی؟ جی، جب سگنل نہیں آتے تھے، اس برف کا تقریباً 1% حصہ اسی کائناتی تابکاری کی وجہ سے ہوتا تھا۔ یعنی ہم اپنے ٹی وی پر کائنات کی پیدائش کا ثبوت دیکھ رہے تھے۔ یہ تو حیرت انگیز ہے نا؟ اچھا، تو کیا بگ بینگ تھیوری کو سب نے فوراً مان لیا تھا یا اس کا کوئی مد مقابل بھی تھا؟ ہاں، ایک بہت مضبوط متبادل نظریہ تھا جسے اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری کہتے ہیں۔ اس میں کیا کہا جاتا تھا؟ اس کے حامی کہتے تھے کہ کائنات ہمیشہ سے ایسی ہی ہے اور ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ جبکہ گیلیکسیاں ایک دوسرے سے دور جاتی ہیں تو بیچ میں پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے کے لیے نیا مادہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔
लेकिन ये थ्योरी फिर गलत साबित हो गई। जी, रेडियो दूरबीनों से जब कायनात का मुशाहिदा किया गया तो पता चला कि अरबों साल पहले कायनात आज से बहुत मुख्तलिफ और बहुत ज़्यादा कसीफ थी, जिससे स्टेडी स्टेट थ्योरी रद्द हो गई। तो हम वापस बिग बैंग पर आ गए। हॉकिंग और उनके साथी रॉजर पेंड्रोज ने आइंस्टाइन की थ्योरी को इस्तेमाल करके ये साबित किया कि अगर हम वक्त में पीछे जाएं तो कायनात की शुरुआत एक वाहदानियत यानी सिंगुलैरिटी से होनी चाहिए। जी, लेकिन यहाँ एक मसला है। मसला ये है कि वाहदानियत एक ऐसा नुक्ता है जहां कसाफत लामुतनहाई हो जाती है और फिजिक्स के तमाम कवानीन बशमूल आइंस्टाइन की अपनी थ्योरी काम करना छोड़ देते हैं। ये तो बहुत गैर साइंसी बात लगती है कि साइंस एक ऐसे मकाम की बात करे जहां उसकी अपने कवानीन ही टूट जाएं। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। ये साइंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उमूमी इजाफियत, जो कि बड़ी चीज़ों, सैयारों, सितारों की फिजिक्स है, यहाँ आकर फेल हो जाती है। तो फिर इस मसले को कैसे हल किया गया? इस मसले को हल करने के लिए हमें फिजिक्स की दूसरी बड़ी थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत ही छोटी चीज़ों, एटम और उसके ज़र्रात के अजीबो-गरीब रवैये को बयान करती है। अच्छा, क्योंकि कायनात का आगाज एक इंतहाई छोटे नुक्ते से हुआ था। बिल्कुल। इसलिए इसकी इब्तिदा को समझने के लिए इन दोनों नज़रियात को मिलाना नागुज़ीर था। और इसी मिलाप से हॉकिंग और जिम हार्टल ने अपनी मशहूर नो बाउंड्री तजवीज़ पेश की। इसका मतलब क्या है? इस तजवीज़ के मुताबिक अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स को शामिल करें तो कायनात की कोई सरहद या किनारा नहीं है। बिग बैंग अब कोई ऐसा धमाका नहीं रहता जो किसी खास वक्त और जगह पर हुआ, बल्कि ये कायनात का एक हमार आगाज है। जी, और इस नज़रिए का सबसे इनकलाबी पहलू ये है कि कायनात को शुरू होने के लिए किसी बैरूनी वजह या किसी खालिक की ज़रूरत नहीं है। ये क्वांटम फिजिक्स के कवानीन के तहत खुद ब खुद कुछ भी ना होने से वजूद में आ सकती है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा दावा है। यानी हॉकिंग ये कह रहे हैं कि कायनात का वजूद में आना फिजिक्स के कवानीन का एक लाजमी नतीजा हो सकता है। इसे किसी ने शुरू नहीं किया, ये बस शुरू हो गई। ये वाकई एक जहन घुमा देने वाला ख्याल है और यही इसकी खूबसूरती है। ये हमें दिखाता है कि हकीकत हमारी रोज़मर्रा की समझ से कहीं ज़्यादा अजीब और मुख्तलिफ हो सकती है। तो अगर हम इस हिस्से का खुलासा करें, मुशाहिदात बताते हैं कि कायनात फैल रही है और इसकी इब्तिदा बिग बैंग से हुई। जी, और वक्त और खला कायनात के साथ ही वजूद में आए, इसलिए पहले का सवाल ही पैदा नहीं होता। और क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक ये मुमकिन है कि कायनात बगैर किसी वजह के फिजिक्स के कवानीन के तहत खुद ही वजूद में आ गई हो। बिल्कुल। ठीक है, तो कायनात क्वांटम के कवानीन के मुताबिक वजूद में आ गई। ये एक बहुत बड़ा ख्याल है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है, लेकिन उसने एक और बड़ा सवाल हवा में मुअल्लक छोड़ दिया है। वो क्या? जब ये अजीमुशान कायनाती स्टेज तैयार हो गया तो क्या इस पर कोई अदाकार भी आया? क्या इस कायनात में हम अकेले हैं? और यही सवाल हमें किताब के तीसरे बाब की तरफ ले जाता है। इस सवाल का जवाब देने से पहले हॉकिंग ये पूछते हैं कि जिंदगी आखिर है क्या? उनकी तारीफ बहुत वसी और दिलचस्प है। वो कहते हैं कि जिंदगी एक ऐसा मुनज़्ज़म निज़ाम है जो अपने आप को बेतरतीबी यानी एंट्रोपी के खिलाफ कायम रख सकता है और अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकता है। और वो उसकी जो मिसाल देते हैं वो तो कमाल है, कंप्यूटर वायरस। जी, ये हयातियाती नहीं है, इसमें खुलिये नहीं है, लेकिन ये जिंदगी की तारीफ पर पूरा उतरता है। ये हिदायत का एक मजमुआ है जो अपनी कॉपियां बनाने और खुद को कायम रखने के लिए एक मेजबान यानी कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। इससे ये जाहिर होता है कि जिंदगी शायद सिर्फ कार्बन और पानी तक महदूद ना हो। बिल्कुल, लेकिन अगर हम अपनी यानी कार्बन पर मबनी जिंदगी की बात करें तो उसका वजूद भी कायनात के कवानीन की एक नाकाबिले यकीन हद तक बारीक ट्यूनिंग पर मुनहसर है। जी, अगर कशिश सिकल की कुव्वत थोड़ी सी भी कम या ज्यादा होती या एटम के मरकजे को जोड़ने वाली कुव्वतें जरा से भी मुख्तलिफ होती तो सितारे कभी बन ही ना पाते और कार्बन जैसे भारी अनासिर वजूद में ना आते और हम यहाँ ये गुफ्तगू करने के लिए मौजूद ना होते। ये हमें इस मशहूर एंथ्रोपिक असूल की तरफ लाता है, यानी कायनात ऐसी क्यों है जैसी वो है। और इसका जवाब ये है कि अगर ये ऐसी ना होती तो हम यहाँ ये सवाल पूछने के लिए ही मौजूद ना होते।
یہ جواب کچھ لوگوں کو غیر تسلی بخش لگتا ہے، جیسے یہ کہنا کہ ہم جیتے کیونکہ ہم ہارے نہیں۔ یہ ایک فلسفیانہ بحث ہے، لیکن سائنسی حقیقت یہ ہے کہ بگ بینگ کے وقت کائنات میں صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم تھی۔ کاربن، آکسیجن، لوہا، وہ تمام عناصر جن سے ہم بنے ہیں، وہ ابتدائی نسل کے ستاروں کے اندر ان کی نیوکلیئر بھٹیوں میں پکے، اور پھر جب وہ ستارے سپر نووا دھماکوں میں پھٹ گئے تو انہوں نے یہ عناصر پوری کہکشاں میں بکھیر دیے۔ ہمارا سورج، ہماری زمین اور ہم خود اسی ستاروں کی دھول سے بنے ہیں۔ ہم ستاروں کی دھول ہیں، یہ شاعرانہ بات دراصل ایک سائنسی حقیقت ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ زمین کے بننے اور ٹھنڈا ہونے کے صرف 50 کروڑ سال کے اندر یہاں زندگی کی ابتدائی شکلیں نمودار ہو گئیں۔ کائناتی پیمانے پر یہ پلک جھپکنے کے برابر ہے۔ اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اگر حالات مناسب ہوں تو زندگی کا شروع ہونا کوئی معجزہ نہیں، بلکہ ایک قدرتی عمل ہے۔ ہاں، اور پھر ارتقاء کے عمل نے ڈی این اے کو جنم دیا، جو معلومات کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرنے کا ایک حیرت انگیز نظام ہے۔ اور اربوں سال تک زندگی کا ارتقاء اسی حیاتیاتی طریقے سے، یعنی ڈی این اے میں تبدیلیوں کے ذریعے ہوتا رہا۔ جی، لیکن پھر انسانوں کے ارتقاء میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ زبان کی ایجاد، اور خاص طور پر تحریری زبان۔ بالکل، ہاکنگ اسے بیرونی ترسیل کہتے ہیں۔ اس نے معلومات کو ڈی این اے کے سست رفتار راستے سے ہٹا کر ایک انتہائی تیز رفتار راستے پر ڈال دیا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انسانی ڈی این اے میں تقریباً 10 کروڑ بٹس معلومات ہوتی ہیں، جبکہ ایک بڑی لائبریری کی کتابوں میں 10 ٹریلین یعنی 1 خرب بٹس معلومات ہو سکتی ہیں۔ یہ ڈی این اے سے 1 لاکھ گنا زیادہ ہے۔ یعنی ہمارا ارتقاء اب حیاتیاتی نہیں بلکہ علمی ہو رہا ہے۔ جی، اور اب تو ہم جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے خود ساختہ ارتقاء کے دور میں داخل ہونے والے ہیں، جہاں ہم اپنے ڈی این اے کو خود بہتر بنا سکیں گے۔ یہ سب باتیں ایک بہت بڑے اور پریشان کن سوال کو جنم دیتی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اگر زندگی کا پیدا ہونا اتنا ممکن ہے اور ذہانت کا ارتقاء ہو سکتا ہے تو پھر باقی سب کہاں ہے؟ کہکشاں میں دوسری تہذیبوں کا شور کیوں نہیں ہے؟ یہ مشہور زمانہ فرمی پیراڈاکس ہے۔ ہاکنگ اس کے کچھ ممکنہ جوابات پیش کرتے ہیں۔ پہلا، شاید زندگی کا خود بخود پیدا ہونا واقعی اتنا نایاب ہے جتنا ہم سوچتے ہیں، اور زمین ہی ہماری کہکشاں کا واحد سیارہ ہے جہاں یہ معجزہ ہوا۔ یعنی ہم واقعی اکیلے ہیں۔ ایک طرح سے یہ بہت بڑی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ دوسرا امکان کیا ہے؟ دوسرا امکان یہ ہے کہ سادہ زندگی تو شاید کائنات میں عام ہو، لیکن ذہین زندگی کا ارتقاء بہت ہی نایاب ہے۔ اچھا۔ زمین پر اربوں سال تک زندگی صرف بیکٹیریا کی شکل میں موجود رہی۔ ذہانت کا ظہور تو ایک بہت ہی حالیہ اور شاید ایک حادثاتی واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن تیسرا امکان؟ وہ سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ جی، تیسرا امکان یہ ہے کہ ذہین تہذیبیں لازماً خود کو تباہ کر لیتی ہیں۔ مطلب جیسے ہی وہ اتنی ترقی کرتی ہیں کہ اپنے سیارے کو تباہ کرنے کی طاقت حاصل کر لیں، جیسے ایٹمی ہتھیار، یا ماحولیاتی تباہی، یا قابو سے باہر مصنوعی ذہانت، وہ اس طاقت کا استعمال کر کے اپنا خاتمہ کر لیتی ہیں۔ اسے دی گریٹ فلٹر بھی کہتے ہیں۔ شاید کوئی بھی تہذیب اس فلٹر سے نہیں گزر پاتی۔ یہ بات تو کچھ زیادہ ہی اپنی اپنی سی لگتی ہے۔ واقعی؟ اور چوتھا امکان جو ہاکنگ کا پسندیدہ تھا؟ چوتھے امکان یہ ہے کہ وہ وہاں موجود ہیں لیکن ہم سے رابطہ نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ اتنے زیادہ ترقی یافتہ ہوں کہ ہمارے لیے ان کی حیثیت وہی ہو جو ہمارے لیے چیٹیوں کی ہے، یا شاید وہ جان بوجھ کر ہم سے رابطہ نہیں کر رہے کیونکہ ان کا اصول ہے کہ کم ترقی یافتہ تہذیبوں کے فطری ارتقاء میں مداخلت نہ کی جائے۔ اور اسی امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے بریک تھرو لسن جیسے منصوبے بنائے گئے ہیں جو خلا سے آنے والے سگنلز کو سن رہے ہیں۔ جی، لیکن ہاکنگ یہاں ایک بہت سخت وارننگ بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی خلائی سگنل کا جواب دینے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی مثال بہت چونکا دینے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کولمبس امریکہ کے مقامی باشندوں سے ملا تو اس ملاقات کا نتیجہ ان مقامی باشندوں کے لیے بالکل اچھا نہیں نکلا تھا۔ ایک زیادہ ترقی یافتہ تہذیب سے ملاقات ہمارے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس دوسرے حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات کے قوانین زندگی کے لیے حیران انگیز طور پر موزوں ہیں۔
اور انسانی ارتقاء اب حیاتیاتی تبدیلی سے زیادہ علم کی منتقلی پر منحصر ہے، جو کہ بہت تیز ہے۔ اور جہاں تک دوسری مخلوق کا سوال ہے تو دونوں صورتیں ہی گہری ہیں۔ اگر ہم اکیلے ہیں تو ہماری ذمہ داری کائناتی سطح کی ہے کہ ہم اپنی بقا کو یقینی بنائیں، اور اگر ہم اکیلے نہیں ہیں تو ہمیں کسی سے ملنے سے پہلے بہت زیادہ سمجھدار بننے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم نے اسٹیفن ہاکنگ کے 2 سب سے بڑے سوالات پر غور کیا۔ کائنات کیسے شروع ہوئی؟ جواب شاید بغیر کسی وجہ کے، کوانٹم قوانین کے تحت۔ اور کیا ہم اکیلے ہیں؟ جواب شاید نہیں، لیکن ذہانت نایاب ہو سکتی ہے اور ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ یہ دونوں جوابات ہمیں کائنات میں اپنے مقام پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ایک طرف ہم محض فزکس کے قوانین کا ایک نتیجہ ہے، اور دوسری طرف ہم شاید اس وسیع کائنات میں سوچنے اور سمجھنے والی واحد ہستی ہیں۔ اگلی بار ہم ہاکنگ کے ایک اور بڑے سوال پر بات کریں گے۔ کیا ہم مستقبل کی پیشگوئی کر سکتے ہیں؟ جی، ہم جانیں گے کہ کوانٹم میکینکس اور کیوس تھیوری ہماری پیشگوئی کرنے کی صلاحیت کو کس طرح محدود کرتی ہیں، اور سائنس کی حدیں کہاں پر ختم ہوتی ہیں۔ اور آج کی گفتگو کے بعد سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ ہاکنگ کے مطابق انسانیت کا مستقبل اب ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ اگر ہم اس کائنات میں واحد ذہین مخلوق ہیں تو خود کو تباہی سے بچانے کی ذمہ داری ناقابل تصور حد تک بڑی ہے۔ لیکن اگر ہم اکیلے نہیں ہیں تو کسی سے ملنے سے پہلے خود کو سمجھدار بنانا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا منظر زیادہ خوفناک ہے، اس کائنات میں بالکل اکیلا ہونا یا یہ جاننا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنے ٹی وی پر کائنات کی پیدائش کا ثبوت دیکھ رہے تھے؟ ریفرنگ ٹو کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن۔ ون لائن کلپ سجیشنز فار یوٹیوب۔ 2. ہاکنگ کے مطابق کائنات کو کسی خالق کی ضرورت نہیں تھی۔ ون لائن کلپ سجیشنز فار یوٹیوب۔ 3. کیا ذہین مخلوق خود کو ہمیشہ تباہ کر لیتی ہے؟ ڈسکسنگ دا گریٹ فلٹر تھیوری۔ ون لائن کلپ سجیشنز فار یوٹیوب۔ 4. ہاکنگ نے خلائی مخلوق کو جواب دینے سے کیوں منع کیا؟ آن دا ڈینجرز آف کانٹیکٹنگ ایڈوانس سویلائزیشنز۔ 5. کیا زیادہ خوفناک ہے، کائنات میں اکیلا ہونا یا نہ ہونا؟ یہ ہمارے سلسلے کا تیسرا حصہ ہے، اور آج ہم اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب کے ایک بہت ہی بنیادی سوال پر بات کر رہے ہیں۔ باب چاہر، کیا ہم مستقبل کی پیشگوئی کر سکتے ہیں؟ جی، اور یہ سوال جتنا سادہ لگتا ہے اتنا ہی گہرا ہے۔ کیا کائنات ایک عظیم مشین کی طرح ہے جس کے ہر پرزے کی حرکت کا حساب لگایا جا سکتا ہے؟ یا پھر اس کے دل میں کوئی ایسی بنیادی غیر یقینی کیفیت ہے جو ہمارے تمام اندازوں کو ہمیشہ غلط ثابت کرتی رہے گی؟ بالکل۔ کیا کل کا دن پہلے سے لکھا جا چکا ہے؟ اور کیا سائنس وہ زبان سیکھ سکتی ہے جس میں یہ لکھا ہے؟ آج ہم اسی سوال کا پیچھا کریں گے۔ ہم قدیم زمانے سے شروع کریں گے، پھر سائنسی جبریت یعنی سائنٹیفک ڈٹرمنزم کے انقلابی خیال کو دیکھیں گے، اور آخر میں کوانٹم میکینکس اور کیوس تھیوری پر بات کریں گے جنہوں نے سارا کھیل ہی بدل دیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم قدیم دور کی بات کریں تو انسانی زندگی غیر یقینی کیفیات سے بھری ہوئی تھی، سیلاب، زلزلے، وبائیں۔ اور ان کی کوئی سائنسی وضاحت نہیں تھی۔ لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ یہ دیوتاؤں کا غضب ہے۔ ہاں، مطلب مستقبل مکمل طور پر اندیکھی طاقتوں کے ہاتھ میں تھا جو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی تھیں، مکمل افراتفری۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے انسان نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا، اور وہاں اسے افراتفری کے بجائے ایک نظم، ایک پیٹرن نظر آیا۔ اچھا، جیسے سورج کا روز ایک ہی جگہ سے نکلنا، چاند کا گھٹنا بڑھنا۔ جی، ستاروں کا اپنی جگہ پر رہنا، سیاروں کا ایک طے شدہ راستے پر چلنا۔ ان مشاہدات نے پہلی بار یہ احساس دلایا کہ فطرت میں کچھ قوانین بھی کام کر رہے ہیں۔ اور یہیں سے فلکیات کا علم شروع ہوا جو شاید پہلی حقیقی سائنس تھی۔ بالکل، اور اسی مشاہدے نے سائنسی جبریت یعنی سائنٹیفک ڈٹرمنزم کے خیال کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک بہت بڑی سوچ تھی، ہے نا، کہ اگر کائنات اصولوں پر چل رہی ہے تو ان اصولوں کو جان کر ہم اس کے مستقبل کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور اس خیال کو ایک بالکل ہی نئے لیول پر لے جانے والے تھے 18ویں صدی کے فرانسیسی سائنسدان پیر سائمن لاپلاس۔ لاپلاس،
انہوں نے تو ایک بہت ہی جرأتمندانہ دعویٰ کیا تھا۔ بہت زیادہ۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ذہانت اتنی قابل ہو کہ وہ کسی ایک لمحے میں کائنات کے تمام ذرات کی صحیح پوزیشن اور رفتار جان لے اور ان پر عمل کرنے والے سارے قوانین کو بھی سمجھ لے، تو اس ذہانت کے لیے کچھ بھی غیر یقینی نہیں ہوگا؟ وہ مستقبل کو حال کی طرح دیکھ سکے گی؟ بالکل، ماضی اور مستقبل دونوں اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ یہ صرف سائنس نہیں تھی، یہ ایک پورا فلسفہ تھا کہ کائنات میں کچھ پراسرار نہیں، بس ایسے قوانین ہیں جنہیں ہم نے ابھی سمجھنا ہے۔ اور لاپلاس کا وہ مشہور قصہ بھی ہے نا، نیپولین والا؟ جی ہاں، بہت مشہور ہے۔ جب نیپولین نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اس نظام میں خدا کی جگہ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا، جناب مجھے اس مفروضے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ خدا کے وجود کا انکار کر رہے تھے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سائنس کے قوانین اٹل ہیں۔ ایک بار کائنات بن گئی تو وہ اپنے قوانین کے مطابق چلتی ہے اور کوئی مافوق الفطرت طاقت ان میں مداخلت نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، یہ نظریہ سننے میں تو بہت طاقتور لگتا ہے، ایک صاف ستھری قابل پیش گوئی کائنات۔ لیکن اگر ایسا ہے تو ہم ایک عام سی چیز جیسے موسم کی ٹھیک ٹھیک پیش گوئی کیوں نہیں کر پاتے؟ ہاں، یہ بہترین سوال ہے، اور یہیں پر لاپلاس کے خواب میں پہلی دراڑ پڑتی ہے۔ میں پچھلے ہفتے ہی موسم کی پیش گوئی دیکھ کر نکلا تھا، کہا تھا دھوپ ہوگی اور بھیگتا ہوا واپس آیا، تو یہ نظام کام کیوں نہیں کرتا؟ یہاں پر عملی مشکلات سامنے آتی ہیں، اور ان میں سب سے اہم ہے کیوس تھیوری، نظریہ افراتفری۔ اچھا، یہ بٹرفلائی ایفیکٹ والی بات جو کتاب میں بھی ہے اور جراسک پارک میں بھی اس کا ذکر تھا؟ بالکل وہی۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ پیچیدہ نظاموں میں جیسے موسم، ابتدائی حالات میں ایک بہت ہی چھوٹی ناقابل پیمائش تبدیلی بھی مستقبل میں بہت بڑے نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ کتاب کی مثال ہے کہ آسٹریلیا میں ایک تتلی کا پروں کا پھڑپھڑانا نیو یارک کے سینٹرل پارک میں بارش کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ تو دماغ گھما دینے والی بات ہے۔ جی، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمل دہرایا نہیں جا سکتا۔ اگلی بار جب وہی تتلی پر پھڑپھڑائے گی تو باقی لاکھوں عوامل بدل چکے ہوں گے اور نتیجہ کچھ اور ہی ہوگا۔ تو مطلب یہ کہ ہم کبھی بھی ابتدائی حالات کو 100% درستگی سے ناپ ہی نہیں سکتے؟ ہوا کے ہر جھونکے کو، پانی کے ہر قطرے کو؟ ناممکن ہے۔ ہماری پیمائش میں 1 ڈگری کے 1000ویں حصے کی غلطی بھی ہماری پیشگوئی کو چند دنوں میں بالکل بیکار بنا سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوانین بھلے ہی طے شدہ ہوں، لیکن عملی طور پر پیشگوئی ناممکن ہے۔ یہ تو لاپلاس کے خواب پر ایک بہت بڑا داغ ہے۔ بالکل، یہ ایک عملی حد تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ گہری ایک نظریاتی حد ہے جس نے سائنسی جبریت کی بنیادیں ہی ہلا دیں، اور وہ ہے کوانٹم میکینکس۔ کوانٹم میکینکس، یہاں سے چیزیں واقعی عجیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ بہت زیادہ۔ اس کی شروعات ہوئی میکس پلانک کے اس خیال سے کہ توانائی جیسے روشنی یا حرارت مسلسل نہیں بہتی، بلکہ چھوٹے چھوٹے پیکٹوں یا کوانٹا کی شکل میں خارج ہوتی ہے۔ کتاب میں اس کی بہت اچھی مثال ہے، جیسے آپ سپر مارکیٹ سے چینی کھلی نہیں خرید سکتے، وہ 1 کلو کے پیکٹوں میں ہی ملتی ہے۔ بالکل، توانائی کا بھی یہی معاملہ ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس کے بہت گہرے اثرات ہیں۔ جیسے وہ کافی والی مثال کہ 1 کپ گرم کافی سے ہمیں سن برن نہیں ہوتا۔ جی، کیونکہ کافی میں مجموعی توانائی تو بہت ہے، لیکن اس کا درجہ حرارت اتنا نہیں ہوتا کہ وہ الٹرا وائلٹ شعاؤں کا 1 کوانٹم بھی خارج کر سکے۔ سن برن کے لیے توانائی کی ایک کم سے کم حد پار کرنی ضروری ہے۔ اچھا، تو اس کوانٹا کے نظریے نے سب کچھ بدل دیا، لیکن اصل دھچکا تو بعد میں آیا ہے نا، 1927 میں ورنر ہائزنبرگ کے اصول غیر یقینی کے ساتھ۔ جی ہاں، انسرٹنٹی پرنسپل۔ اس نے لاپلاس کے نظریے کو واقعی ختم کر دیا۔ ہائزنبرگ نے ریاضیاتی طور پر ثابت کیا کہ آپ کسی بھی ذرے کی پوزیشن اور اس کی رفتار دونوں کو ایک ہی وقت میں مکمل درستی سے نہیں جان سکتے۔ 1 منٹ، کیا یہ ہمارے آلات کی کوئی خامی ہے کہ ہماری مشینیں اتنی اچھی نہیں ہیں، یا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ حقیقت کی فطرت ہی ایسی ہے؟ بالکل یہی دوسرا نقطہ ہے۔ یہ ہمارے آلات کی خرابی نہیں، بلکہ فطرت کا ایک بنیادی ناقابل تغیر اصول ہے۔ مطلب کائنات نے خود ہی فیصلہ نہیں کیا ہوتا کہ وہ ذرہ کہاں ہے اور کتنی تیزی سے چل رہا ہے؟ آپ ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں، آپ جتنا زیادہ ایک چیز کو درست ناپنے کی کوشش کریں گے، مثلاً پوزیشن، تو دوسری چیز یعنی رفتار اتنی ہی غیر یقینی ہو جائے گی
और इसके बरक्स भी यही सच है। उसने तो लाप्लास के पूरे नजरिए की बुनियाद ही खोद दी। अगर आपको किसी लम्हे में ज़रात की पोजीशन और रफ्तार दोनों का पता ही नहीं, तो आप मुस्तकबिल की पेशगोई कैसे करेंगे? नामुमकिन है। और इसी बात से आइंस्टाइन शदीद परेशान थे। उनका वो मशहूर जुमला, खुदा पांसे नहीं खेलता। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि कायनात की बुनियाद में बेतरतीबी या मौका का अमल दखल हो सकता है। जी, आइंस्टाइन का पुख्ता यकीन था कि इस गैर यकीनी कैफियत के पीछे कोई गहरी हकीकत छुपी है, जिसे उन्होंने पोशीदा मुतगय्यरात यानी हिडन वेरिएबल्स का नाम दिया। वो समझते थे कि शायद कुछ ऐसे कानून हैं जिन्हें हम अभी नहीं जानते, और अगर हम उन्हें जान लें तो ये गैर यकीनी कैफियत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, वो एक तरह से पुराने क्लासिकी नजरिए को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या ये कोशिश कामयाब हुई? नहीं, कामयाब नहीं हुई। कई दहाइयों बाद जॉन बेल नामी साइंसदान के तजुर्बात ने बार बार साबित किया कि आइंस्टाइन का ख्याल गलत था। ऐसा लगता है कि कायनात वाकई बेतरतीब है। तो खुदा वाकई एक जुआरी है? तमाम शवाहिद इसी तरफ इशारा करते हैं। वो हर मौके पर पांसे फेंकता है, यहाँ तक कि खुदा भी उसूले गैर यकीनी का पाबंद है। वो भी किसी जर्रे की पोजीशन और रफ्तार को बेवक्त मुकम्मल दुरुस्ती से नहीं जान सकता। तो अगर पुरानी लाप्लास वाली जबरियत खत्म हो गई, तो क्या इसका मतलब ये है कि साइंस अब बेकार है? क्या कायनात में सब कुछ मुकम्मल तौर पर बेतरतीब है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हमारे पास एक नई, ज्यादा लतीफ किस्म की जबरियत है। अच्छा, वो कैसी? क्वांटम मैकेनिक्स में हम ज़र्रात की यकीनी पोजीशन की बात नहीं करते। इसके बजाय हम इन्हें एक वेव फंक्शन से जाहिर करते हैं। यूं समझें कि ये एक इम्कानात की लहर है। इम्कानात की लहर मतलब ये वेव फंक्शन हमें बताता है कि किसी भी मकाम पर उस जर्रे के पाए जाने का इम्कान या प्रोबेबिलिटी कितनी है। अच्छा, तो मैं इसे सही समझ रही हूँ। हम ये नहीं बता सकते कि एक इलेक्ट्रॉन ठीक यहाँ होगा, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि उसके यहाँ होने का इम्कान 50% है और वहाँ होने का 20%। आपने बिल्कुल सही समझा। हम यकीनी नताइज की नहीं बल्कि इम्कानात की पेशगोई कर सकते हैं। हम वो आदि बात बता सकते हैं जिसका लाप्लास ने सोचा था। और इन इम्कानात की दुनिया के भी अपने कवानीन हैं। जी हाँ, और यही सबसे दिलचस्प बात है। इस वेव फंक्शन का वक्त के साथ इर्तका खुद एक जबरी कानून के तहत होता है, जिसे श्रोडिंगर मसावात कहते हैं। तो मतलब हम ये तो नहीं बता सकते कि पांसा फेंकने पर क्या नंबर आएगा, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि हर नंबर आने का इम्कान 1/6 है। इम्कानात की दुनिया भी अपने उसूलों की पाबंद है। बिल्कुल। तो हमने लाप्लास की मैकेनिकल कायनात से सफर शुरू किया और क्वांटम की एहतिमाली कायनात तक पहुंच गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसमें कोई और मोड़ भी है? ऐसा लगता है कि पेशगोई की ये महदूद सलाहियत भी मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं। जी हाँ, यहाँ एक और गहरा मसला सामने आता है, और ये मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ कशिश सकल यानी ग्रेविटी इतनी शदीद हो जाती है कि वो ज़मानो मकान यानी स्पेस टाइम को इस कदर तोड़ मरोड़ देती है कि कायनात के कुछ हिस्से ऐसे बन जाते हैं जिनका हम कभी मुशाहिदा नहीं कर सकते। आप ब्लैक होल्स की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। ब्लैक होल के अंदर एक हद है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। उसके पार से कोई भी चीज, यहाँ तक कि रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती। ये कायनात का हतमी यकतरफा दरवाजा है। जी, अब चूंकि हम ब्लैक होल के अंदर मौजूद ज़र्रात का मुशाहिदा नहीं कर सकते, तो हम उनकी पोजीशन या रफ्तार की पैमाइश भी नहीं कर सकते। हम उनका वेव फंक्शन भी नहीं जान सकते। तो ये तो क्वांटम मैकेनिक्स की गैर यकीनी कैफियत से भी एक कदम आगे की बात है। वहाँ कम से कम हम इम्कानात की बात तो कर सकते थे। यहाँ तो मालूमात का मुकम्मल ब्लैकआउट है। दुरुस्त कहा। ये पेशगोई की हमारी सलाहियत के लिए एक नया और शायद सबसे बड़ा चैलेंज है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि कायनात के कवानीन की हमारी समझ अभी भी नामुकम्मल है। तो आज हमने देखा कि मुस्तकबिल की पेशगोई का सफ़र कितना दिलचस्प रहा है। हम देवताओं की मनमानी दुनिया से चले जहाँ कुछ भी मुमकिन था। फिर हम लाप्लास के काबिले पेशगोई मशीन तक पहुँचे, जहाँ हर चीज़ तयशुदा थी और कायनात एक खुली किताब की तरह थी। और फिर क्वांटम मैकेनिक्स ने हमें बताया कि नहीं, कायनात बुनियादी सतह पर जुए की तरह है जो एहतमाली कवानीन पर चलती है। जी, हमने मुतलक यकीनी को इम्कानात की यकीनी के लिए कुर्बान कर दिया।
اور آخر میں ہمیں بلیک ہولز کی شکل میں ایک ایسی پہیلی ملی جو شاید پیش گوئی کے تمام دروازوں پر ایک سوالیہ نشان لگا دیتی ہے۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز سفر ہے۔ لاپلاس کا خواب اگرچہ اپنی اصل شکل میں پورا نہ ہو سکا، لیکن اس نے ہمیں کائنات کو سمجھنے کے لیے ایک نیا اور زیادہ گہرا راستہ دکھایا۔ بالکل۔ اور یہ سوال کہ کیا کائنات جبری ہے یا احتمالی، ہمیں ایک اور شاید سب سے گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے آزاد مرضی، یعنی فری ول۔ اگر بنیادی سطح پر سب کچھ امکانات کا کھیل ہے، تو کیا ہمارا یہ احساس کہ ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں محض ایک وہم ہے؟ مطلب کیا ہماری آزاد مرضی بھی اسی کائناتی جوئے کا حصہ ہے جو ذیلی ایٹمی ذرات کے بے ترتیب رویے سے پیدا ہوتی ہے؟ یا یہ اس سے کچھ الگ ہے؟ کیا اس کوانٹم کی غیر یقینی کیفیت نے ہماری آزاد مرضی کے لیے کوئی جگہ پیدا کی ہے؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے، اور یہ وہ سوال ہے جو سائنس کی حدود سے آگے نکل کر ہمیں فلسفے اور گہری غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جی، اس پر ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم بلیک ہولز کے اندر کی پراسرار دنیا کا اور گہرائی سے سفر کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسٹیون ہاکنگ کے مطابق ان کے اندر کیا راز چھپے ہیں۔ آج ہم اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب بڑے سوالوں کے مختصر جوابات میں ایک بار پھر غوطہ لگانے والے ہیں۔ اور اس بار موضوع بہت ہی دلچسپ ہے۔ جی، اس بار ہم حقیقت کی دو سب سے بڑی کہہ لیں کہ دیواروں سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے۔ کون سے دو دیواریں؟ ایک وہ دیوار جو ہمیں بلیک ہول کے اندر چھپے رازوں سے دور رکھتی ہے، اور دوسری وہ جو ہمیں اپنے ماضی میں جانے سے روکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ دیواریں ہمیشہ قائم رہیں گی؟ یہ بہت خوبصورت تعارف ہے۔ آج ہم اسی کتاب کے حصہ چہارم کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس میں باب 5 ہے، بلیک ہول کے اندر کیا ہے؟ اور باب 6، کیا وقت میں سفر ممکن ہے؟ بالکل، یہ ایسے سوالات ہیں جو ہمیں فزکس کی آخری حدود تک لے جاتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ حقیقت اکثر سائنس فکشن سے بھی زیادہ عجیب ہوتی ہے۔ تو آئیے پہلی دیوار سے شروع کرتے ہیں، بلیک ہول۔ یہ خیال تو بہت پرانا لگتا ہے، خاص طور پر سائنس فکشن کی وجہ سے۔ ہاں، لگتا تو ہے۔ لیکن کتاب کے مطابق اس کا سراغ تو 1783 تک جاتا ہے، جب کیمبرج کے ایک عالم جان مچل نے ڈارک سٹارز کا تصور پیش کیا تھا۔ جی، یہ ایک حیران انگیز طور پر کہہ لیں کہ دور اندیش خیال تھا۔ یہ تھا کیا ڈارک سٹار؟ مچل نے سوچا کہ اگر کوئی ستارہ بہت ہی بڑا ہو اور بہت کثیف ہو تو اس کی کشش ثقل اتنی طاقتور ہو سکتی ہے کہ روشنی بھی اس سے فرار نہ ہو سکے۔ اچھا۔ تو چونکہ روشنی اس سے نکل نہیں پائے گی، وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، اس لیے اس نے اسے تاریک ستارہ کہا۔ لیکن یہ صرف ایک خیال ہی تھا؟ ہاں، اس وقت یہ صرف ایک خیال تھا، اس کے پیچھے کوئی ٹھوس تھیوری نہیں تھی۔ اور وہ ٹھوس تھیوری پھر آئنسٹائن نے دی؟ بالکل۔ 1915 میں آئنسٹائن کے نظریے اضافیت نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ کشش ثقل کوئی قوت نہیں ہے، بلکہ اسپیس اور ٹائم کی چادر میں بھاری چیزوں کی وجہ سے پیدا ہونے والا ایک خم ہے۔ صحیح۔ اور اسی تھیوری کی بنیاد پر سائنسدانوں نے سمجھا کہ جب کوئی بہت بڑا ستارہ اپنی زندگی کے آخر میں اپنا سارا ایندھن جلا دیتا ہے تو وہ اپنی ہی کشش ثقل کے بوجھ تلے دبنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ خود اپنے ہی وزن سے سکڑنے لگتا ہے؟ جی بالکل، اسے گریویٹیشنل کولیپس کہتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں جیسے ایک بہت بڑا پانی کا غبارہ پھٹ کر اپنے ہی مرکز کی طرف سکڑتا چلا جائے۔ اور یہ سکڑتا ہی جاتا ہے؟ سکڑتا جاتا ہے، سکڑتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سارا مادہ ایک ایسے نقطے میں سمٹ جاتا ہے جس کی کوئی جسامت نہیں ہوتی۔ کوئی جسامت نہیں ہوتی؟ جی، لیکن اس کی کثافت لامحدود ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جہاں آ کر اسپیس اور ٹائم خود ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ لامحدود کثافت؟ یہ تو سننے میں ہی ناممکن سا لگتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فزکس کے ہمارے تمام جانے پہچانے قوانین جیسے اضافیت، کوانٹم میکینکس، وہ سب یہاں آ کر جواب دے جاتے ہیں۔ فیل ہو جاتے ہیں؟ ہاں، وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی نقطے کو سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ اور 1965 میں راجر پینروز نے ریاضیاتی طور پر یہ ثابت کیا کہ یہ صرف ایک عجیب خیال نہیں بلکہ بڑے ستاروں کے لیے ایک ناگزیر انجام ہے۔ اچھا، اگر یہ سنگولیرٹی اتنی عجیب اور خطرناک ہے
جہاں فزکس فیل ہو جاتی ہے تو کیا یہ کائنات میں ایسے ہی کھلے عام گھوم رہی ہے؟ مطلب کیا ہم غلطی سے اس میں گر سکتے ہیں؟ یہ ایک زبردست سوال ہے اور لگتا ہے کہ فطرت نے اس کا کوئی انتظام کر رکھا ہے۔ ایک نظریہ ہے جسے ہاکنگ کائناتی سینسرشپ یا کازمک سینسرشپ کہتے ہیں۔ کائناتی سینسرشپ؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ فطرت ایسی براہنہ یعنی نیکڈ سنگولیرٹیز کو پسند نہیں کرتی، وہ ہمیشہ ایک پردے کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں۔ ایک پردہ؟ کیسا پردہ؟ اسے ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں۔ یہ سنگولیرٹی کے گرد ایک ایسی حد ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ پوائنٹ آف نو ریٹرن؟ بالکل، آپ اسے ایک آبشار کے کنارے کی طرح سمجھ سکتی ہیں۔ جب تک آپ دور ہیں آپ بچ کر نکل سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ وہ کنارہ پار کرتے ہیں واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا، چاہے آپ جتنی بھی کوشش کر لیں۔ جی، چاہے آپ روشنی کی رفتار سے ہی کیوں نہ بھاگیں، روشنی کے لیے بھی وہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ یہ ایک ون وے دروازہ ہے، اور اس دروازے کے اندر جو کچھ بھی ہے وہی ایک بلیک ہول ہے۔ کتاب میں جان ویلر کا ذکر ایک ہیرو کے طور پر کیا گیا ہے۔ انہوں نے ہی 1967 میں بلیک ہول کی اصطلاح استعمال کی۔ جی، اور ایک بہت ہی دلچسپ نظریہ بھی پیش کیا۔ نو ہیئر تھیورم، یعنی بلیک ہول کے بال نہیں ہوتے۔ یہ نام ہی بہت عجیب ہے۔ یہ ویلر کی حصے مزاح اور ذہانت کا ثبوت ہے، لیکن اس کا مطلب بہت سادہ اور گہرا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فرض کریں آپ ایک ہاتھی اور ایک چوہے کو بلیک ہول میں پھینک دیں۔ ٹھیک ہے۔ جب وہ ایونٹ ہورائزن کے اندر چلے جائیں گے تو باہر سے آپ یہ بالکل نہیں بتا سکتے کہ اندر کیا گیا تھا۔ بلیک ہول بس تھوڑا سا بھاری ہو جائے گا۔ یعنی اس کی کوئی یادداشت نہیں، کوئی تاریخ نہیں؟ بالکل، اس کے کوئی بال نہیں ہوتے جو اس کی تاریخ یا اس کی پہچان بتا سکیں۔ باہر سے آپ اس کی صرف 3 چیزیں ناپ سکتے ہیں۔ صرف 3؟ کون سی؟ اس کا وزن یعنی ماس، اس کا برقی چارج اور اس کے گھومنے کی رفتار یعنی سپن۔ اس کے علاوہ تمام معلومات ہمیشہ کے لیے ایونٹ ہورائزن کے پیچھے گم ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اصل سوال پر آتے ہیں، اگر کوئی ہمت کر کے اس ایونٹ ہورائزن کو پار کر ہی لے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کتاب میں ایک بڑی مزیدار اصطلاح ہے اسپیگیٹیفیکیشن۔ نام مزیدار ہے، انجام بالکل بھی نہیں۔ ایسا کیوں؟ اگر بلیک ہول چھوٹا ہے، مطلب ہمارے سورج سے چند گنا بڑا، تو اس کی کشش شکل کا فرق بہت شدید ہوگا۔ آپ کے پیروں پر لگنے والی کشش آپ کے سر پر لگنے والی کشش سے خربوں گنا زیادہ ہوگی۔ اوہ! اور یہ فرق آپ کے جسم کو اسپیگیٹی کی طرح لمبا کھینچ کر چیر پھاڑ دے گا۔ اور اگر بلیک ہول بہت بڑا ہو، جیسے ہماری کہکشاں کے مرکز میں ہے، تب صورتحال اور بھی عجیب ہے۔ ایک سپر میسو بلیک ہول کا ایونٹ ہورائزن اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے کنارے پر کشش شکل کا فرق بہت کم ہوتا ہے۔ تو پھر آپ بغیر کسی تکلیف کے، شاید محسوس کیے بغیر ہی وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پار کر جائیں گے۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے، یعنی آپ اپنی موت کو محسوس کیے بغیر اس کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ یہ تو کسی فلسفیانہ خیال کی طرح لگتا ہے۔ بالکل، لیکن آپ کا سفر بہرحال مرکز میں موجود سنگولیرٹی پر ہی ختم ہوگا، جہاں آپ کچل کر فنا ہو جائیں گے، اور یہیں سے ہاکنگ کا اپنا انقلابی کام شروع ہوتا ہے۔ اچھا، 1970 میں انہوں نے دریافت کیا کہ بلیک ہول کا رقبہ، یعنی اس کے ایونٹ ہورائزن کا سائز، وقت کے ساتھ کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ جی، وہ ہمیشہ بڑھتا ہے یا ویسا ہی رہتا ہے۔ اور یہ انہیں ایک جانے پہچانے قانون کی طرح لگا۔ ہاں، یہ انہیں تھرمو ڈائنامکس کے دوسرے قانون جیسا لگا، جو کہتا ہے کہ کسی بھی بند نظام میں انٹروپی یعنی بے ترتیبی ہمیشہ بڑھتی ہے۔ صحیح۔ اسی بنیاد پر پرنسٹن یونیورسٹی کے ایک طالب علم جیکب بیکنسٹائن نے ایک بہت جرأت مندانہ خیال پیش کیا۔ کیا خیال تھا وہ؟ انہوں نے کہا کہ بلیک ہول کی انٹروپی ہوتی ہے اور اس کا پیمانہ اس کے ایونٹ ہورائزن کا رقبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بلیک ہول میں معلومات بھری ہوتی ہیں۔ لیکن اس سے تو ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اگر بلیک ہول کی انٹروپی ہے تو اس کا درجہ حرارت بھی ہونا چاہیے۔ جی، اور اگر درجہ حرارت ہے تو اسے حرارت خارج کرنی چاہیے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو یہی کہتے آ رہے ہیں کہ بلیک ہول سے کچھ بھی باہر نہیں آ سکتا۔ یہی وہ تضاد تھا جس نے ہاکنگ کو پریشان کر دیا، اور 1974 میں انہوں نے اس کا حل پیش کیا، جس نے فزکس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ کیا حل تھا وہ؟ انہوں نے کوانٹم میکینکس کو بلیک ہول پر لاگو کیا اور ثابت کیا کہ بلیک ہول مکمل طور پر بلیک نہیں ہے۔ اچھا، وہ بہت آہستہ آہستہ توانائی خارج کرتے ہیں۔ لیکن کیسے؟
वो वन वे दरवाजा कहाँ गया? इसका ताल्लुक क्वांटम दुनिया की एक बहुत अजीब खासियत से है। देखें, खाली खला हकीकत में खाली नहीं होता। तो फिर क्या होता है इसमें? इसमें हर वक्त जर्रात और जिद जर्रात के जोड़े, जिन्हें वर्चुअल पार्टिकल्स कहते हैं, वो वजूद में आते हैं और फौरन ही एक दूसरे को फना करके गायब हो जाते हैं। ठीक है। हॉकिंग ने सोचा कि अगर ऐसा कोई जोड़ा इवेंट होराइजन के बिल्कुल किनारे पर बने तो क्या होगा? तो शायद एक अंदर गिर जाएगा और दूसरा बाहर रह जाएगा। आइन मुमकिन है, और यही होता है। जो जर्रा अंदर गिरता है उसकी तवानाई मनफी होती है, जो ब्लैक होल के मास को थोड़ा सा कम कर देती है। और जो बाहर निकल जाता है? और जो जर्रा बाहर फरार होता है वो हमें रेडिएशन की सूरत में नजर आता है। इसी को हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक होल आहिस्ता आहिस्ता बुखारात बनकर खत्म हो जाते हैं। बहुत बहुत आहिस्ता, लेकिन हाँ, वो खत्म हो जाते हैं। एक मिनट, अगर ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं है और आखिरकार खत्म हो जाते हैं, तो उनमें गिरने वाली तमाम मालूमात का क्या होता है? वो हाथी और चूहे की मालूमात, वो सितारे की तारीख, सब कुछ कहाँ जाता है? क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है? आपने बिल्कुल सही जगह पर उंगली रखी है। यही फिजिक्स का सबसे बड़ा बहरान है, जिसे इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स यानी मालूमात का तजाद कहते हैं। ये बहरान क्यों है? क्योंकि अगर मालूमात हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं, तो ये साइंटिफिक जबरियत यानी साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म के उसूल की खिलाफ वर्जी है। यानी इस उसूल की कि अगर हमें कायनात की हालत किसी एक लम्हे में मालूम हो तो हम उसका पूरा माजी और मुस्तकबिल जान सकते हैं। जी, ये तो फिजिक्स की पूरी इमारत को हिला देने वाली बात है। बिल्कुल, इसीलिए ये इतना बड़ा बहरान था और हॉकिंग ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल इसी एक सवाल को हल करने में लगा दिए। तो क्या वो कोई हल पेश कर पाए? आखिर में उन्होंने ये तजवीज़ पेश की कि मालूमात ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो इवेंट होराइजन की सतह पर एक तरह के होलोग्राम की शक्ल में महफूज हो जाती हैं। होलोग्राम की शक्ल में? जी, ये नए नर्म बॉल या सॉफ्ट हेयर है, जिन्हें सुपर ट्रांसलेशंस कहते हैं। ये एक इंतहाई पेचीदा हल है, लेकिन ये फिजिक्स के बुनियादी उसूल को बचा लेता है। तो ब्लैक होल वक्त और जगह को इस हद तक तोड़ मरोड़ देते हैं कि हमारे जाने पहचाने कवानीन ही खत्म होने लगते हैं। जी बिल्कुल। इससे जहन में ये सवाल आता है कि अगर स्पेस टाइम इतना लचकदार है तो क्या हम इसे अपनी मर्जी से मोड़कर माजी में भी जा सकते हैं? मतलब क्या वक्त में सफर मुमकिन है? ये दूसरी दीवार है जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था। हाँ। और इसका ताल्लुक भी आइंस्टाइन के नजरिया इजाफियत से ही है, क्योंकि नजरिया कहता है कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्पेस टाइम? जी, स्पेस टाइम। इसलिए स्पेस में शॉर्टकट बनाने का मतलब टाइम में शॉर्टकट बनाना भी हो सकता है। यानी वर्म होल्स? जी, नजरियाती तौर पर आप स्पेस टाइम की चादर को मोड़कर दो दूर दराज मकामात को एक सुरंग के जरिए जोड़ सकते हैं। ये एक वर्म होल होगा। ठीक है। अब अगर आप इस सुरंग के एक सिरे को रोशनी की रफ्तार के करीब सफर करवाएं और फिर वापस ले आएं, तो इजाफियत के मुताबिक इस सिरे के लिए वक्त आहिस्ता गुजरा होगा। अच्छा। अब अगर आप इस सुरंग में दाखिल हों तो आप दूसरे सिरे से माजी में निकल सकते हैं। ये तो सुनने में बहुत आसान लगता है, तो हम ये करते क्यों नहीं है? क्या रुकावट है? दो बहुत बड़ी रुकावटें हैं। पहली, किताब के मुताबिक एक काबिले इस्तेमाल वर्म होल बनाने के लिए हमें मनफी तवनाई की कसाफत वाले मादे की जरूरत होगी। मनफी तवनाई? ये क्या चीज है? ये कोई साइंस फिक्शन की चीज नहीं। क्वांटम फिजिक्स में इसका वजूद है, लेकिन बहुत ही कम मिकदार में। इसे बड़े पैमाने पर इकट्ठा करना शायद नामुमकिन हो। और दूसरी रुकावट? दूसरी रुकावट मंतिक की है। अगर माजी का सफर मुमकिन हो जाए तो इससे बेशुमार तजादात पैदा होते हैं। जैसे कि मशहूर ज़माना ग्रैंडफादर पैराडॉक्स? बिल्कुल। हाँ, कि अगर मैं माजी में जाकर अपने दादा को उनकी शादी से पहले ही ख़त्म कर दूं, तो मैं खुद कैसे पैदा होऊंगा? और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो आप माजी में जाकर उन्हें कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ये तो एक नाखत्म होने वाला चक्कर है। जी, इसीलिए हॉकिंग ने ख्याल पेश किया जिसे वो क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर कहते थे। यानी क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर। जी, ये कोई बाकायदा कानून नहीं है, बल्कि एक अंदाज़ा है कि फिजिक्स के कवानीन खुद ही ऐसी साजिश करते हैं कि माजी का सफ़र बड़े पैमाने पर नामुमकिन हो जाए। फितरत खुद को ऐसे तजादात से बचाती है। किताब में हॉकिंग के एक बहुत दिलचस्प अमली तजुर्बे का भी जिक्र है जो उन्होंने इसी सवाल की खोज में किया। हाँ, ये बहुत मज़े का किस्सा है। बताइए इसके बारे में।
2009 میں انہوں نے ٹائم ٹریولرز یعنی وقت کے مسافروں کے لیے ایک پارٹی کا اہتمام کیا۔ شیمپین، غبارے، سب کچھ تیار تھا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے اس پارٹی کے دعوت نامے پارٹی ختم ہونے کے بعد شائع کیے۔ تاکہ صرف وہی لوگ آ سکیں جو مستقبل سے ماضی میں سفر کر کے آ سکتے ہوں۔ بالکل۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ کوئی آیا؟ وہ وہاں دیر تک بیٹھے رہے، لیکن مستقبل سے کوئی مہمان نہیں آیا۔ کوئی بھی نہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ ان کا ایک مزاحیہ لیکن بہت گہرا نکتہ تھا کہ اگر ٹائم ٹریول آسان ہوتا تو ہمیں مستقبل سے آنے والے سیاح ہر جگہ نظر آتے۔ یعنی ہاکنگ نے ٹائم ٹریولرز کے لیے ایک پارٹی رکھی اور کوئی نہیں آیا؟ یہ تو سائنس کی تاریخ کا سب سے بہترین اور شاید سب سے مایوس کن تجربہ ہوگا۔ شاید۔ تو ہاکنگ کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ ستاروں کے درمیان تیز رفتار خلائی سفر اور مستقبل کا سفر جو کہ اضافیت کے مطابق ممکن ہے، لیکن ماضی کا سفر؟ لیکن ماضی میں جانا شاید کبھی بھی ممکن نہ ہو۔ فزکس کے بنیادی قوانین ہی اس کی راہ میں حائل ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ بلیک ہولز کائنات کے وہ پراسرار گوشے ہیں جہاں نہ صرف مادہ اور توانائی بلکہ معلومات کا تصور بھی ایک امتحان سے گزرتا ہے۔ جی، وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ کائنات ہماری عام فہم سے کہیں زیادہ عجیب اور گہری ہے۔ اہم جز ہے، حقیقت کی دنیا میں منطقی اور طبعی رکاوٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں وقت کی یک طرفہ نوعیت پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کائنات کے قوانین شاید ہماری خواہشات کے تابع نہیں ہیں۔ اور آخر میں ہاکنگ ہمیں ایک ایسے گہرے سوال پر چھوڑ جاتے ہیں جو ان دونوں تصورات کو جوڑتا ہے۔ جی، وہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک بلیک ہول میں گرنے والی تمام سہ جہتی یعنی 3D معلومات اس کی 2 جہتی یعنی 2D سطح جو کہ ایونٹ ہورائزن ہے اس پر محفوظ رہ سکتی ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری پوری سہ جہتی کائنات خود بھی ایک بہت بڑے کائناتی ہورائزن کی 2 جہتی سطح پر لکھا ہوا ایک ہولوگرام ہو؟ یہ تو ذہن گھما دینے والا خیال ہے۔ جی، اور یہ آج بھی فزکس کی دنیا میں زیر بحث ہے اور ہمیں اپنی حقیقت پر ہی سوال اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ واہ! اور اگلے حصے میں ہم اس کتاب کے ایک اور بہت اہم سوال کا جائزہ لیں گے جو براہ راست ہماری بقا سے متعلق ہے۔ اور وہ سوال ہے، کیا ہم زمین پر زندہ رہ پائیں گے؟ یہ حصہ نمبر 5 ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب بڑے سوالوں کے مختصر جوابات کے ساتھ اپنے اس سفر میں آج ہم ایک ایسے سوال پر پہنچے ہیں جو شاید سب سے بڑا اور سب سے زیادہ ذاتی ہے۔ کون سا سوال؟ سوال یہ ہے، کیا ہم زمین پر بچ پائیں گے؟ یہ سن کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سائنس فکشن فلم ہو، ہے نا؟ لیکن ہاکنگ کے لیے یہ کوئی خیالی بات نہیں تھی بلکہ ایک حقیقی اور فوری تشویش تھی۔ بالکل، اور جو بات اس سوال کو بہت دلچسپ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ہاکنگ اس کا جواب کائنات کے ستاروں یا بلیک ہولز میں نہیں ڈھونڈتے۔ اچھا، تو پھر کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ وہ اس کا جواب ہمارے اندر یعنی انسانی فطرت کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ کسی دوسرے سیارے سے نہیں آ رہا بلکہ وہ خطرات ہیں جو ہم نے خود پیدا کیے ہیں۔ اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم ہاکنگ کے پیش کردہ نظریات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، ہمارا مقصد ان کے خیالات کا گہرائی سے جائزہ لینا ہے، نہ کہ ان کی حمایت کرنا یا ان پر اپنی رائے دینا۔ یہ ان کا تجزیہ ہے اور یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یقیناً، اور ان کا تجزیہ شروع ہوتا ہے ایک بہت ہی بنیادی جگہ سے، ہماری جبلت۔ ہاکنگ کی دلیل یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر آج بھی ہزاروں سال پرانی غار میں رہنے والے انسان کی جبلت موجود ہے۔ غار میں رہنے والے انسان کی جبلت مطلب؟ خاص طور پر ہماری جارحیت کی جبلت۔ ایک منٹ، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز ہمیں کبھی زندہ رہنے میں مدد دیتی تھی آج وہی ہمیں تباہی کے دہانے پر لے آئی ہے؟ یہ تو ایک عجیب تضاد ہے۔ بالکل یہی تضاد ہے۔ دیکھیں، ہاکنگ کی دلیل یہ ہے کہ قدیم زمانے میں جارحیت بقا کے لیے ضروری تھی، وسائل محدود تھے۔ صحیح۔ تو دوسرے قبیلوں پر غلبہ حاصل کرنا، ان کے وسائل اور خوراک پر قبضہ کرنا اپنی نسل کو آگے بڑھانے کا ایک مؤثر طریقہ تھا۔ اس وقت یہ ایک فائدہ تھا۔ اچھا۔ لیکن آج جب ہمارے پاس پوری دنیا کو تباہ کرنے کی ٹیکنالوجی ہے، وہی جارحانہ جبلت خودکشی کے مترادف بن گئی ہے۔ تو یہ غار کے انسان کی سوچ ہے جس کے ہاتھ میں ایٹمی بٹن آ گیا ہے۔ یہ ایک خوفناک تصویر ہے۔
تو ہاکنگ کن ٹھوس خطرات کی بات کرتے ہیں جو اس مہلک امتزاج سے پیدا ہوتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے ان کے ذہن میں ایٹمی جنگ کا خیال سب سے پہلے آیا ہوگا۔ جی، آپ نے بالکل صحیح اندازہ لگایا۔ وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ ایٹمی جنگ اب بھی سب سے فوری خطرہ ہے۔ یہ ان کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے۔ سب سے فوری خطرہ؟ جی، یہ وہ پہلا منظرنامہ ہے جہاں ہماری جارحانہ جبلت اور ہماری تکنیکی ترقی مل کر ایک ایسی تباہی لا سکتی ہے جو شاید زندگی کو اس سیارے سے مٹا دے۔ یہ کوئی نیا خطرہ نہیں ہے، لیکن ہاکن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ خطرہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ اور یہ صرف ایٹمی ہتھیاروں تک محدود نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کتاب میں انہوں نے حیاتیاتی خطرات کا بھی ذکر کیا تھا، جو آج کی دنیا میں شاید اور بھی زیادہ متعلقہ محسوس ہوتا ہے نا؟ جی، اور یہ ان کی دور اندیشی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ دوسرے بڑے خطرے کے طور پر جنیاتی طور پر تیار کردہ وائرس کے پھیلاؤ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جنیاتی طور پر تیار کردہ وائرس؟ جی، یہ بات آج ہمیں بہت زیادہ حقیقی لگتی ہے، لیکن ہاکنگ اس سے بھی ایک قدم آگے کی بات کر رہے تھے۔ وہ صرف قدرتی وبائی امراض کی بات نہیں کر رہے، بلکہ کسی ایسی چیز کی جو جان بوجھ کر بنائی گئی ہو؟ بالکل، ایک ایسے وائرس کے امکان کی بات کر رہے ہیں جسے جان بوجھ کر یا حادثاتی طور پر لیبارٹری میں بنایا گیا ہو، اور جو قدرتی وائرس سے کہیں زیادہ مہلک اور تیزی سے پھیلنے والا ہو۔ یہ سوچ کر یہ خوف آتا ہے، مطلب کوئی ایسا ہتھیار بنا سکتا ہے جو نظر بھی نہ آئے اور پوری انسانیت کو ختم کر دے۔ تو ہمارے پاس ایٹمی جنگ اور انجینئرڈ وبائی امراض ہیں۔ کیا ماحولیاتی تباہی بھی اس فہرست میں شامل ہے؟ یقیناً، کیونکہ یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو کسی ایک بٹن سے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ بالکل۔ ہاکنگ اسے ایک اور بڑا وجودی خطرہ سمجھتے ہیں۔ وہ خاص طور پر گرین ہاؤس اثر کے بے قابو ہو جانے کے خطرے کا ذکر کرتے ہیں۔ بے قابو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ماحولیاتی تبدیلی کا ایک ایسا ٹپنگ پوائنٹ جہاں یہ خود کو برقرار رکھنے والے چکر میں داخل ہو جائے اور پھر ہم اسے روک نہ سکیں۔ یعنی زمین کا درجہ حرارت اس حد تک بڑھ جائے کہ گلیشیئرز کا پگھلنا ایک ایسا عمل بن جائے جسے ہم الٹ نہ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وسائل کی کمی کا مسئلہ بھی تو جڑا ہوا ہے۔ جی، کتاب میں ایک جگہ وہ ہماری عالمی برادری کے لیے کچھ اہم سوالات اٹھاتے ہیں جو اسی ماحولیاتی بحران کا حصہ ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، ہم بڑھتی ہوئی آبادی کو کیسے کھلائیں گے؟ صاف پانی کیسے فراہم کریں گے؟ قابل تجدید توانائی کیسے پیدا کریں گے؟ بیماریوں کو کیسے روکیں گے؟ اور عالمی موسمیاتی تبدیلی کو کیسے سست کریں گے؟ یہ سب مل کر ایک سست رفتار بحران بناتے ہیں جو ہماری بقا کو اتنا ہی خطرے میں ڈالتا ہے جتنا کہ ایک ایٹمی دھماکہ۔ تو تصویر بہت واضح ہے۔ ایٹمی، حیاتیاتی اور ماحولیاتی تباہی، اور ان سب کی جڑ میں ہماری اپنی فطرت اور ہماری ٹیکنالوجی ہے۔ یہ سب سن کر تو بہت مایوسی ہوتی ہے۔ کیا ہاکنگ اس مایوسی سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی بتاتے ہیں؟ کیا کوئی حل ہے؟ یہاں پر بات واقعی دلچسپ اور متنازع ہو جاتی ہے۔ وہ کوئی روایتی حل پیش نہیں کرتے، جیسے کہ سب کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ اچھا، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ اس سے کہیں زیادہ بنیاد پرست بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈارون کے ارتقاء کا انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں زیادہ ذہین اور بہتر فطرت کا بنائے۔ حیاتیاتی ارتقاء لاکھوں سال لیتا ہے اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ تو اگر قدرتی ارتقاء جواب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کیا وہ کسی مصنوعی ارتقاء کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل یہی۔ وہ اسے خود ڈیزائن کردہ ارتقاء یعنی سیلف ڈیزائنڈ ایوولوشن کا نام دیتے ہیں۔ خود ڈیزائن کردہ ارتقاء؟ ان کا کہنا ہے کہ ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ہم اپنے ڈی این اے کو خود تبدیل اور بہتر کر سکیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈی این اے کا نقشہ بنا لیا ہے، یعنی ہم نے زندگی کی کتاب کو پڑھ لیا ہے۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس میں خود ترامیم کرنا شروع کریں۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کیا وہ واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی جارحانہ جبلت کو ختم کرنے کے لیے انسانی ڈی این اے میں ترمیم کرنی چاہیے؟ جی بالکل۔ یہ تو ایک ایسی اخلاقی بحث چھیڑ دیتا ہے جو شاید خود ایک نیا خطرہ بن جائے۔ جی، اور وہ اس کی پیچیدگی کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شروع میں یہ تبدیلیاں محدود ہوں گی، جیسے جینیاتی بیماریوں مثلاً سسٹک فائبروسس کا علاج کرنا۔ صحیح۔
لیکن وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ذہانت یا جارحیت جیسی پیچیدہ خصوصیات کو کنٹرول کرنے والے جینز کو سمجھنا بہت مشکل ہوگا، لیکن انہیں یقین تھا کہ اس صدی کے اندر انسان یہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے گا۔ لیکن اس کے سماجی نتائج کیا ہوں گے؟ کیا اس سے ایک نئی قسم کی تفریق پیدا نہیں ہوگی؟ کچھ لوگ جو یہ ترمیم برداشت کر سکتے ہیں اور باقی جو نہیں کر سکتے۔ ہاکنگ نے اس خطرے کو بہت واضح طور پر دیکھا۔ وہ پیشگوئی کرتے ہیں کہ انسانوں پر جینیاتی انجینئرنگ کے خلاف قوانین ضرور بنائے جائیں گے، لیکن لوگ باز نہیں آئیں گے۔ جی، لیکن کچھ لوگ انسانی خصوصیات کو بہتر بنانے کے لالچ کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، جیسے بہتر یادداشت، بیماریوں کے خلاف مزاحمت اور لمبی عمر۔ اور اس کا حتمی نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک بہتر انسانوں کی نسل، ایک سپر ہیومن ریس؟ اس کا نتیجہ سنگین ہوگا۔ ہاکنگ کے الفاظ میں، ایک بار جب ایسے سپر ہیومن ظاہر ہو جائیں گے تو غیر بہتر شدہ انسانوں کے لیے بڑے سیاسی مسائل پیدا ہوں گے جو ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ مقابلہ نہیں کر پائیں گے؟ غالباً وہ یا تو ختم ہو جائیں گے یا غیر اہم ہو جائیں گے۔ ان کی جگہ خود کو ڈیزائن کرنے والے انسانوں کی ایک نسل ہوگی جو خود کو مزید تیزی سے بہتر بنا رہی ہوگی۔ یہ ایک چونکا دینے والا خیال ہے، لیکن ہاکنگ کے نزدیک یہ خود کو تباہ کرنے کے خطرے سے بچنے کا ایک ممکنہ راستہ ہے۔ خود کو ایک نئی نسل میں تبدیل کر دینا، یہ ایک بہت ہی بنیاد پرست حل ہے۔ یہ سوچنا بھی عجیب ہے کہ انسانیت کو بچانے کے لیے ہمیں انسان ہونے کی تعریف ہی بدلنی پڑے۔ کیا ان کے پاس کوئی دوسرا حل بھی تھا؟ کوئی ایسا حل جس میں ہمیں اپنے ڈی این اے کو نہ چھیڑنا پڑے؟ جی ہاں، اور یہ دوسرا حل ان کے کام کا ایک مرکزی خیال ہے جو ان کی پوری زندگی کی تحقیق سے جڑا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، اگر انسانی نسل خود کو دوبارہ ڈیزائن کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو اسے پھیلنا ہوگا اور دوسرے صحراؤں اور ستاروں پر کالونیاں بسانی ہوں گی۔ ان کے لیے انسانیت کی طویل مدتی بقا صرف ایک سیارے پر ممکن نہیں ہے، یعنی تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہ رکھو والا اصول۔ اگر زمین پر کوئی تباہی آ بھی جائے تو انسانیت کہیں اور محفوظ رہے۔ بالکل، ہمیں ایک کثیر سیاروں والی نسل بننا ہوگا۔ لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ ستاروں کے درمیان فاصلے بہت زیادہ ہیں۔ وہ اس عملی مشکل کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے ڈی این اے پر مبنی جانداروں کے لیے یہ سفر بہت مشکل ہے، کیونکہ ہماری عمریں بہت کم ہیں اور سفر بہت طویل۔ صحیح، اور وہ سائنس فکشن والے آئیڈیاز کو بھی مسترد کرتے ہیں نا، جیسے اسپیس واپس وغیرہ۔ جی، وہ ان چیزوں کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ ان سے منطقی تضادات پیدا ہوتے ہیں، جیسے ماضی میں سفر کرنا۔ تو پھر ہم دوسرے ستاروں تک کیسے پہنچیں گے؟ اگر انسان خود نہیں جا سکتے تو پھر کون جائے گا؟ یہاں ہاکنگ ایک اور حیران کن اور شاید کچھ لوگوں کے لیے پریشان کن حل پیش کرتے ہیں۔ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک آسان طریقہ مشینیں بھیجنا ہے۔ انہیں اتنا پائیدار بنایا جا سکتا ہے کہ وہ بین السیاروی سفر کی مشکلات کو برداشت کر سکیں۔ مشین؟ جی، جب وہ کسی نئے ستارے پر پہنچیں تو وہ ایک مناسب سیارے پر اتر کر وہاں کے مواد سے مزید مشینیں بنا سکتی ہیں، جنہیں پھر آگے دوسرے ستاروں کی طرف بھیجا جا سکتا ہے۔ تو وہ زندگی کی ایک بالکل نئی شکل کی بات کر رہے ہیں، ایک ایسی زندگی جو حیاتی نہیں بلکہ میکینیکل ہو۔ بالکل، اور یہ ان کے خیالات کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مشینیں زندگی کی ایک نئی شکل ہوں گی جو مائکرو مولیکیولز یعنی ڈی این اے کے بجائے میکینیکل اور الیکٹرانک اجزاء پر مبنی ہوں گی۔ اور وہ ہماری جگہ لے لیں گی؟ وہ آخرکار ڈی این اے پر مبنی زندگی کی جگہ لے سکتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ڈی این اے نے زندگی کی کسی پچھلی شکل کی جگہ لے لی تھی۔ یہ ایک بہت گہرا خیال ہے۔ شاید انسانیت کی بقا کا مطلب حیاتی انسانوں کی بقا نہ ہو، بلکہ اس شعور اور ذہانت کی بقا ہو جو ہم نے پیدا کی ہے، چاہے اس کا کوئی بھی روپ ہو۔ گھما دینے والا خیال ہے۔ تو اگر ہم اس سب کا خلاصہ کریں، اسٹیفن ہاکنگ کے مطابق ہماری بقا کو اصل خطرہ ہماری اپنی جارحانہ جبلت سے ہے، جو ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر ایٹمی، حیاتیاتی اور ماحولیاتی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ جی، اور ان کے حل بھی اتنے ہی بڑے ہیں جتنے کے مسائل۔ یا تو ہم جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے خود کو ایک بہتر، کم جارحانہ نسل میں بدل دیں، یا پھر ہم اس سیارے سے نکل کر کائنات میں پھیل جائیں، اور شاید یہ کام انسانوں کے بجائے ہماری بنائی ہوئی ذہین مشینیں کریں۔ یہ بالکل درست خلاصہ ہے۔ یہ زمین پر ہماری بقا کے لیے ایک سخت، غیر جذباتی اور خالصتاً سائنسی نقطہ نظر ہے۔ ہاکنگ کے مطابق بقا کوئی حق نہیں ہے جس کی ضمانت دی گئی ہو۔ اس کے لیے ایسے اقدامات کی ضرورت ہوگی جو آج ہمیں ناقابل تصور لگتے ہیں۔
اور یہ ایک انتخاب ہے جو ہمیں کرنا ہوگا، اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ بالکل۔ خود کو ڈیزائن کرنے اور کائنات میں پھیلنے کا یہ خیال ہمیں براہ راست ہاکنگ کے اگلے بڑے سوالات کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اگلے حصے میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ہاکنگ کے ان دلائل کا جائزہ لیں گے کہ ہمیں خلا میں کالونیاں کیوں بسانی چاہیے، اور ایک اور وجودی خطرے اور موقع پر بات کریں گے، کیا مصنوعی ذہانت ہم سے زیادہ ہوشیار ہو جائے گی؟ یہ دونوں سوالات انسانیت کے مستقبل کی اسی تصویر۔ یہ حصہ نمبر 6 ہے۔ آج ہم انسانیت کے مستقبل سے متعلق دو بہت بڑے اور بہت مختلف سوالات پر غور کریں گے جو اسٹیون ہاکنگ نے اٹھائے۔ جی۔ پہلا، کیا ہمیں خلا میں بستیاں بسانی چاہیے؟ اور دوسرا، کیا مصنوعی ذہانت ہم سے زیادہ ہوشیار ہو جائے گی؟ بالکل، اور یہ صرف سائنس فکشن کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے دور کے ایک عظیم ترین ذہن کی سنجیدہ پیشگوئیاں ہیں، اور آج ہم ان مواقع اور خطرات کا جائزہ لیں گے جو انسانیت کے مستقبل کی راہ متعین کر سکتے ہیں۔ تو آئیے پہلے سوال سے شروع کرتے ہیں، خلا میں نو آبادیاں۔ ہاکنگ کا خیال تھا کہ انسانیت کی طویل مدتی بقا کے لیے خلا میں پھیلنا ناگزیر ہے۔ جی، لیکن اتنی جلدی کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ زمین کو درپیش خطرات ہیں۔ ہاکنگ نے بہت واضح کیا کہ ہمارا سیارہ ایک بہت ہی نازک جگہ ہے۔ نازک کس لحاظ سے؟ وہ ممکنہ خطرات کی نشاندہی کرتے ہیں، جیسے کسی سیارچے کا ٹکراؤ۔ اچھا، جیسا کہ ڈائناسورس کے ساتھ ہوا تھا۔ جی بالکل، وہی مثال۔ یا پھر اچانک کوئی ایٹمی جنگ چھڑ جائے، کوئی جینیاتی طور پر تیار کردہ وائرس ہو جو قابو سے باہر ہو جائے۔ یا پھر ماحولیاتی تبدیلی کا بے قابو ہو جانا۔ تو یہ بقا کا معاملہ ہے۔ تو گویا اپنے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں نہ رکھنے والی بات ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ مطلب ہاکنگ کا منصوبہ کیا تھا؟ کوئی روڈ میپ تھا؟ جی، انہوں نے ایک بہت واضح روڈ میپ پیش کیا تھا۔ پہلا قدم، اگلے 30 سالوں میں چاند پر ایک بیس قائم کرنا۔ چاند پر؟ لیکن ہم تو وہاں جا چکے ہیں۔ جی، لیکن ایک مستقل بیس بنانا بالکل الگ بات ہے۔ چاند ایک بہترین ٹریننگ گراؤنڈ ہے۔ وہاں ہم سیکھیں گے کہ خلا کے سخت ماحول میں کیسے رہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرا قدم، اگلے 50 سالوں میں مریخ پر ایک انسانی بستی بسانا۔ مریخ یعنی انسانیت کو ایک کثیر سیاراتی نو بنانا۔ بالکل، اور ختمی منزل اس سے بھی آگے؟ جی، دوسرے ستاروں کے سیاروں تک پہنچنا، جیسے ہمارا قریبی ستارہ ہے پروکسیما سینچوری۔ اور اس کا سیارہ پروکسیما بی؟ جی، پروکسیما بی۔ یہ تو بہت ہی بڑا منصوبہ لگتا ہے۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے جو ٹیکنالوجی چاہیے، کیا ہاکنگ نے اس کے بارے میں بھی کچھ کہا؟ جی، انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے ہمیں نئی ٹیکنالوجیز تیار کرنی ہوں گی، جیسے لائف سپورٹ سسٹم، مطلب خلا کے سخت ماحول میں زندہ رہنے کے نظام۔ صحیح۔ پھر سفر کی رفتار، تیز ترین سفر کے لیے نیوکلیئر فیوژن جیسے پروپلشن سسٹم کی ضرورت ہوگی۔ نیوکلیئر فیوژن یعنی ایک طرح کا چھوٹا سورج جہاز کے اندر کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر سب سے متنازع بات، وہ کیا؟ انسانی موافقت، مطلب انسانوں کو نئے ماحول کے مطابق ڈھالنے کے لیے شاید جینیاتی انجینئرنگ اور نینو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے۔ ایک منٹ، اپنی حیاتیات کو بدلنا؟ جی، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم اپنی انسانیت کو ہی پیچھے چھوڑ دیں گے۔ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، لیکن ہاکنگ کے نزدیک یہ صرف فرار کا منصوبہ نہیں تھا۔ وہ اسے انسانیت کو متحد کرنے والے ایک عظیم مقصد کے طور پر دیکھتے تھے۔ اچھا؟ ان کا ماننا تھا کہ یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم نئی سرحدوں کو تلاش کریں، اور ایسا مشترکہ مقصد ہمیں ایک نوع کے طور پر آگے بڑھنے کی تحریک دے گا۔ تو یہ صرف مسائل سے بھاگنا نہیں، بلکہ ایک بہتر مستقبل کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو اب ایک ایسے خطرے کی طرف آتے ہیں جو خلا سے نہیں بلکہ یہیں زمین پر ہمارے اپنے ہاتھوں سے پیدا ہو رہا ہے، مصنوعی ذہانت۔ ہاکنگ کی تنبیہات اس معاملے میں کافی سنجیدہ ہیں۔ جی، بہت سنجیدہ، لیکن انہوں نے اس کے دونوں پہلوؤں پر بات کی ہے۔ ایک طرف AI کے بے پناہ فوائد ہیں، بیماریوں اور غربت کا خاتمہ، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب۔ وہ اسے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ بھی کہتے تھے۔ جی بالکل۔ لیکن اگر یہ اتنی شاندار چیز ہے تو پھر انسانی نسل کے خاتمے کی بات کہاں سے آئی؟ یہ فلموں والے برے روبوٹس کی کہانی تو نہیں ہے؟ نہیں،
اور یہ سمجھنا سب سے اہم نقطہ ہے، اصل خطرہ اے آئی کی بدنیتی یعنی میلس سے نہیں، اچھا، بلکہ اس کی بے پناہ قابلیت، اس کی کمپیٹنس سے ہے۔ قابلیت سے؟ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، کوئی مثال؟ ایک مشہور مثال ہے پیپر کلپ میکسیمائزر کی۔ فرض کریں ہم ایک سپر انٹیلیجنٹ اے آئی کو ایک سادہ سا ہدف دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پیپر کلپس بناؤ، ٹھیک ہے۔ تو وہ اے آئی کیا کرے گا؟ وہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ وہ شاید پوری دنیا کو بشمول ہمیں پیپر کلپس میں بدل دیں۔ کیا مطلب صرف اس لیے کہ ہم بھی ایٹموں سے بنے ہیں جن سے پیپر کلپ بن سکتے ہیں؟ بالکل، وہ ہم سے نفرت نہیں کرے گا، وہ برا نہیں ہوگا، وہ صرف مؤثر ہوگا۔ یہ تو بہت ہی خوفناک سوچ ہے۔ جی، اور یہیں سے انٹیلیجنس ایکسپلوژن یعنی ذہانت کے دھماکے کا تصور آتا ہے۔ ذہانت کا دھماکہ؟ اس کا کلیدی نقطہ یہ ہے کہ اے آئی خود کو بہتر بنا سکتا ہے، اور اس کی رفتار ہماری سست حیاتیاتی ارتقاء سے کئی زیادہ تیز ہوگی۔ مطلب ایک اے آئی جو ہم سے تھوڑا ہوشیار ہے وہ اپنے سے بھی زیادہ ہوشیار اے آئی بنائے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ جی، اور یہ اتنی تیزی سے ہوگا کہ ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے۔ ایک بار جب اے آئی انسانی ذہانت سے آگے نکل گیا تو ہم اسے کنٹرول نہیں کر پائیں گے؟ بالکل نہیں۔ تو کیا ہاکنگ کا مشورہ تھا کہ ہم اے آئی کی تیاری روک دیں، اس پر پابندی لگا دیں؟ نہیں، انہوں نے پابندی کی وکالت نہیں کی، بلکہ اے آئی کی حفاظت پر فوری اور سنجیدہ تحقیق پر زور دیا۔ حفاظت پر تحقیق؟ جی، ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ اے آئی کے اہداف انسانیت کے اہداف کے ساتھ ہم آہنگ ہوں۔ جسے وہ گول الائنمنٹ کہتے ہیں۔ بالکل، ہمیں ایک حقیقی سپر انٹیلیجنس بنانے سے پہلے یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا، بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک بہت ہی اہم موڑ پر کھڑے ہیں۔ جی، ایک دوراہے پر۔ ہاکنگ کے مطابق اے آئی یا تو ہماری سب سے بڑی کامیابی ہو سکتی ہے یا ہماری آخری۔ جی، انتخاب اس بات پر منحصر ہے کہ ہم آج کتنی دانش مندی اور دور اندیشی سے کام لیتے ہیں۔ تو آئیے خلاصہ کرتے ہیں۔ آج ہم نے ہاکنگ کے مطابق انسانیت کے دو ممکنہ مستقبل دیکھے۔ ایک طرف اپنی بقا کے لیے ستاروں تک پھیلنا، اور دوسری طرف خود کو معدومیت سے بچانے کے لیے سپر انٹیلیجنس کی تخلیق کو احتیاط سے منظم کرنا۔ اور ان دونوں میں مشترک بات یہ ہے کہ یہ اب صرف خیالی سوالات نہیں رہے۔ بالکل، یہ ہماری صدی کے عملی چیلنجز ہیں جن کے لیے عالمی تعاون اور بہت گہری سوچ کی ضرورت ہے۔ اپنی اگلی گفتگو میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ہاکنگ کے آخری بڑے سوال پر بات کریں گے، ہم مستقبل کو کیسے تشکیل دیتے ہیں۔ یہاں ایک آخری خیال چھوڑ کر جاتا ہوں۔ ہاکنگ نے انسانیت کے لیے دو راستے دکھائے ہیں، ایک باہر کی طرف، ستاروں کی جانب، اور دوسرا اندر کی طرف، اے آئی کی ڈیجیٹل دنیا میں۔ جی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری طویل مدتی بقا کے لیے ان دونوں پر بے وقت مہارت حاصل کرنا ضروری ہو؟ مطلب خلا میں جانے کے لیے اے آئی کا استعمال؟ بالکل، اور کیا ہوگا اگر ایک راستہ یعنی اے آئی والا راستہ دوسرے سے کہیں زیادہ تیزی سے آگے بڑھ جائے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال۔ یہ حصہ نمبر 7 ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب بڑے سوالوں کے مختصر جوابات کے اس آخری باب میں ہم اس سوال کا سامنا کریں گے جو شاید سب سے زیادہ اہم اور ذاتی ہے۔ ہم مستقبل کو کیسے تشکیل دیتے ہیں؟ اب تک ہم نے کائنات کی ابتدا، بلیک ہولز، وقت کا سفر، مطلب بہت بڑے بڑے موضوعات پر بات کی ہے۔ بالکل۔ لیکن اب اپنے آخری پیغام میں ہاکنگ ہمیں واپس زمین پر لاتے ہیں اور ان چیلنجز پر بات کرتے ہیں جو ہماری نسل کے سامنے ہیں۔ بالکل، یہ باب ایک طرح سے ان کی وصیت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں وہ ایک کاسمولوجسٹ کی دوربین سے ہٹ کر ایک عالمی شہری کی آنکھ سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں ان کے اپنے الفاظ ہیں، اور یہاں وہ صرف ایک سائنسدان نہیں بلکہ ایک مفکر، ایک فلسفی اور انسانیت کے مستقبل کے لیے فکر مند ایک انسان کے طور پر بات کر رہے ہیں۔ تو یہ سائنس کے دائرے سے باہر نکل کر ایک روڈ میپ پیش کرنے کی کوشش ہے۔ جی، انسانیت کے لیے ایک روڈ میپ۔ میرے لیے سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ایسا ماہر طبیعت جس نے اپنی پوری زندگی ستاروں اور کہکشاؤں کو سمجھنے میں لگا دی، اس کا آخری پیغام زمین پر موجود فوری اور یہاں تک کہ سیاسی مسائل میں اتنا گہرا جڑا ہوا لگتا ہے۔ وہ شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ مطلب وہ کون سے بڑے خطرات ہیں جن سے ہمیں فوراً نمٹنا ہے؟
اچھا، ہاکنگ یہاں بالکل واضح بات کرتے ہیں۔ وہ کچھ بنیادی سوالات پوچھتے ہیں جو ہماری بقا سے جڑے ہیں۔ مثلاً ہم اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کو کیسے کھلائیں گے، ہم سب کو صاف پانی کیسے دیں گے، قابل تجدید توانائی کیسے پیدا کریں گے، بیماریوں کا علاج کیسے ہوگا، اور سب سے بڑا سوال، اور شاید سب سے بڑا سوال کہ ہم عالمی موسمیاتی تبدیلی کے اس بے قابو ہوتے جن کو بوتل میں واپس کیسے بند کریں گے۔ تو یہ صرف تکنیکی سوالات نہیں ہیں؟ نہیں، یہ ہماری تہذیب کے وجود کے سوالات ہیں۔ یہ دلچسپ ہے کہ وہ ان تمام مسائل کو ایک ساتھ رکھتے ہیں۔ کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کا کوئی ایک مشترکہ حل ہے؟ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ ہاکنگ کے مطابق یہ الگ الگ مسائل نہیں ہیں۔ اچھا، یہ ایک ہی بڑے مسئلے کے مختلف چہرے ہیں، اور وہ مسئلہ ہے ہماری اجتماعی دانشمندی اور تعاون کی کمی۔ مطلب سائنس اور ٹیکنالوجی کے پاس جوابات تو ہیں؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں ان سوالات کے جوابات دے سکتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ شمسی توانائی کیسے کام کرتی ہے، ہم جینیات کو سمجھتے ہیں، ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے۔ لیکن صرف ٹیکنالوجی کافی نہیں ہے۔ بالکل، ان حلوں کو نافذ کرنے کے لیے علم اور سمجھ بوجھ رکھنے والے انسانوں کی ضرورت ہوگی جو قومی مفادات سے بالاتر ہو کر سوچ سکیں۔ تو یہ سائنس کی اخلاقیات کا سوال بن جاتا ہے، یعنی علم کا مقصد صرف کائنات کے راز جاننا نہیں بلکہ انسانیت کی فلاح و بہبود بھی ہے۔ جی، اور ہاکنگ یہاں بہت جذباتی ہو جاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، آئیے ہم ہر عورت اور ہر مرد کے لیے لڑیں تاکہ انہیں صحت مند، محفوظ، مواقع اور محبت سے بھرپور زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ یہ الفاظ کسی فزکس کی کتاب سے تو نہیں لگتے؟ نہیں، یہ ایک انسان دوست کا منشور لگتا ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جب ہم خلا سے زمین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سرحدیں نظر نہیں آتی۔ ہمیں ایک مکمل، نازک اور خوبصورت سیارہ نظر آتا ہے۔ انہیں اس تصویر میں تقسیم نہیں بلکہ اتحاد نظر آتا ہے۔ یہ ایک طاقتور اخلاقی بیان ہے، لیکن کیا یہ تھوڑا سادہ لو نہیں؟ مطلب ناقدین کہہ سکتے ہیں کہ رہنما تو قومی مفاد سے چلتے ہیں، مشترکہ انسانیت کے احساس سے نہیں۔ صحیح۔ تو کیا ہاکنگ نے اس انسانی خود غرضی پر قابو پانے کا کوئی عملی طریقہ بھی بتایا؟ انہوں نے اس کا حل سیاسی فارمولوں میں نہیں بلکہ سوچ کی تبدیلی میں پیش کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سادہ نہیں ہے، لیکن وہ اقتدار میں موجود لوگوں سے براہ راست اپیل کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں، مجھے امید ہے کہ آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک کہ جب میں یہاں نہیں رہوں گا، اقتدار میں موجود لوگ تخلیقی صلاحیت، ہمت اور قیادت کا مظاہرہ کریں گے۔ انہیں پائیدار ترقی کے اہداف کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنے مفاد کی خاطر نہیں بلکہ مشترکہ مفاد کی خاطر کام کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک واضح کال ٹو ایکشن ہے۔ جی، اور وہ وقت کی قدر پر زور دیتے ہیں۔ کہتے ہیں، لمحے کو پکڑو، ابھی عمل کرو۔ یہ کوئی خوش فہمی پر مبنی اپیل نہیں بلکہ ایک منطقی ضرورت پر مبنی انتباہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم فرض کر لیں کہ ہم ان عالمی مسائل پر قابو پا لیتے ہیں، ہاکنگ اس سے بھی آگے دیکھتے ہیں۔ جی، وہ انسانی ارتقاء کے اگلے مرحلے کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے خود ڈیزائن کردہ ارتقاء یعنی سیلف ڈیزائنڈ ایوولوشن کا ایک بہت دلچسپ اور قدر متنازع تصور پیش کیا ہے۔ اس خیال کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو سائنس فکشن کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن ہاکنگ اسے ایک منطقی اگلا قدم سمجھتے ہیں۔ اچھا؟ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ڈی این اے کا نقشہ بنا لیا ہے، یعنی ہم نے زندگی کی کتاب کو پڑھ لیا ہے اور اب ہم اس میں اصلاحات لکھنا شروع کر سکتے ہیں۔ تو شروعات میں تو یہ جینیاتی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوگا۔ جی، ابتدا میں یہ جینیاتی نقائص کو ٹھیک کرنے تک محدود ہوگا، جیسے سسٹک فائبروسس یا مسکولر ڈسٹروفی جیسی بیماریوں کا خاتمہ۔ یہ تو قابل فہم ہے اور قابل تعریف بھی، لیکن وہ اس سے بہت آگے کی بات کر رہے ہیں نا؟ بالکل، وہ ذہانت، جبلت اور یہاں تک کہ جارحیت جیسی بنیادی انسانی خصوصیات کو تبدیل کرنے کے امکان پر بھی بات کرتے ہیں۔ اور یہیں پر اخلاقیات کا سب سے بڑا بحران جنم لیتا ہے۔ جی بالکل، وہ پیشگوئی کرتے ہیں کہ انسانوں پر جینیاتی انجینئرنگ کے خلاف قوانین تو بنیں گے، لیکن کچھ لوگ انسانی خصوصیات کو بہتر بنانے کے لالچ کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ وہ کون سی خصوصیات بہتر بنانا چاہیں گے؟
جیسے یادداشت کی صلاحیت، بیماری کے خلاف مزاحمت اور سب سے بڑھ کر زندگی کی طوالت۔ تو اگر کچھ لوگ اس لالچ کا مقابلہ نہیں کر پاتے تو منطقی طور پر یہ ایک بٹی ہوئی انسانیت کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہاکنگ نے اس جینیاتی دوڑ کا ایک بہت ہی مخصوص اور تاریک انجام دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا اور اسے بیان کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ یہاں اصل خوفناک بات صرف سپر ہیومن کی تخلیق نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ ہاکنگ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار سماجی اور معاشی عدم مساوات مستقل طور پر ہماری حیاتیات میں کوڈ کی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ ایک سیاسی مسئلے سے بڑھ کر ایک نوعی مسئلہ بن جائے گا جس سے دو الگ الگ انسانی نسل پیدا ہوں گی، بہتر شدہ اور غیر بہتر شدہ۔ اور یہ ایک ایسا موڑ ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ جی، یہ تو واقعی خوفناک خیال ہے، یعنی دولت اور طاقت کا فرق ہمارے ڈی این اے کا حصہ بن جائے گا۔ اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ ہاکنگ کے مطابق نتائج بہت سنگین ہوں گے۔ جب ایسے سپر ہیومن ظاہر ہوں گے تو غیر بہتر شدہ انسان ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ وہ کہتے ہیں غالباً وہ ختم ہو جائیں گے یا غیر اہم ہو جائیں گے۔ اس کے بجائے خود کو ڈیزائن کرنے والی مخلوق کی ایک نسل ہوگی جو خود کو بڑھتی ہوئی شرح سے بہتر بنا رہی ہوگی۔ یہ تو وہی مستقبل ہے جو ہمیں فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ جی، لیکن ہاکنگ اسے سائنس کے منطقی ارتقاء کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک ہی وقت میں دلچسپ بھی ہے اور پریشان کن بھی۔ تو اس تمام بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ کیا وہ ہمیں ایک ناامید مستقبل کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں؟ حیرت انگیز طور پر نہیں۔ ان کی امید سائنس اور انسانیت کی مشترکہ حکمت میں ہے۔ اچھا، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے اندر اب بھی غار کے زمانے کی جبلتیں، خاص طور پر جارحیت، موجود ہے۔ اور آج کے دور میں وہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ جی، یہ جارحیت آج ایٹمی جنگ یا جینیاتی طور پر بنائے گئے وائرس کی صورت میں پوری انسانی نسل کو تباہ کر سکتی ہے۔ لیکن ان کا ماننا ہے کہ اگر ہم خود کو دوبارہ ڈیزائن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو شاید ہم اپنی جارحانہ جبلتوں پر بھی قابو پا لیں۔ بالکل، اور پھر شاید ہم دوسرے سیاروں اور ستاروں پر بھی اپنی بستیاں قائم کر لیں گے۔ تو آخر میں وہ ہمیں کس سوچ کے ساتھ چھوڑتے ہیں؟ ان کا حتمی پیغام کیا ہے؟ ان کا حتمی پیغام حیران انگیز طور پر ذاتی اور متاثر کن ہے۔ وہ اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اس سیارے پر ایک غیر معمولی زندگی گزار چکے ہیں، جبکہ اپنے ذہن اور فزکس کے قوانین کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کائنات کا سفر بھی کیا ہے۔ لیکن پھر وہ ایک ایسی بات کہتے ہیں جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خالی ہوتی اگر اس میں وہ لوگ نہ ہوتے جن سے وہ محبت کرتے ہیں اور جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے بغیر اس سب کا جادو کھو جاتا۔ اور پھر وہ نئی نسل سے براہ راست مخاطب ہوتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں بہادر بنو، متجسس رہو، پرعزم رہو، مشکلات پر قابو پاؤ۔ یہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک سائنسدان کا پیغام نہیں لگتا۔ نہیں، یہ ایک ایسے انسان کا پیغام ہے جس نے ناقابل تصور مشکلات کا سامنا کیا اور پھر بھی کائنات کے بارے میں اپنا تجسس اور انسانیت کے لیے اپنی امید نہیں چھوڑی۔ اور کتاب کا اختتام ان کی بیٹی لوسی ہاکنگ کے لکھے ہوئے ایک آفٹر ورڈ پر ہوتا ہے نا؟ اور یہ اس کتاب کو ایک بہت خوبصورت خاندانی ٹچ دیتا ہے۔ وہ ان کی میراث پر ایک بہت ذاتی روشنی ڈالتی ہے۔ بالکل، لوسی ہاکنگ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ ان کے والد کی اصل طاقت ان کی جسمانی معذوری کے باوجود ان کے مذاق کی حس، ان کا عزم اور ان کا لامعتنائی تجسس تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ کیسے ان کے والد کائنات کے بڑے سوالات پر غور کرتے ہوئے بھی اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ تو یہ اختتامیہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس عظیم ذہن کے پیچھے ایک محبت کرنے والا باپ اور ایک غیر معمولی انسان بھی تھا۔ جی بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ نے مستقبل کی تشکیل کے لیے ایک روڈ میپ پیش کیا ہے۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی اور وسائل کی کمی جیسے فوری چیلنجز کی نشاندہی کی اور ان کا حل سائنس، ٹیکنالوجی اور سب سے اہم عالمی تعاون میں دیکھا۔ صحیح۔ انہوں نے ہمیں جینیاتی انجینئرنگ کے گہرے اخلاقی مضمرات سے خبردار کیا، جہاں عدم مساوات ہماری حیاتیات کا حصہ بن سکتی ہے۔ لیکن آخر میں انہوں نے انسانیت کی صلاحیت پر امید کا ایک طاقتور پیغام دیا۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ ان کا حتمی پیغام تجسس اور عزم کا ہے۔ جی، وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم جو خود فطرت کے بنیادی ذرات کا مجموعہ ہیں،
उन कवानीन को समझने में कामयाब हुए जो हम पर और हमारी कायनात पर हुक्मरानी करते हैं। ये एक अजीम फतह है। और ये कि हमारे पास कायनात के इस अजीम डिज़ाइन को सराहने के लिए ये एक जिंदगी है। और उसके लिए वो इंतहाई शुक्रगुजार थे। यही शुक्रगुजारी और दरियाफ्त का जज्बा उनकी मिरास का असल मरकज है। अगली बार हम स्टीफन हॉकिंग के इन तमाम बड़े सवालात और उनके जवाबात को एक साथ मिलाकर एक मुकम्मल हतमी जायजा पेश करेंगे ताकि उनके आखिरी ख्यालात की एक जामा तस्वीर। ये हिस्सा नंबर 8 है स्टीफन हॉकिंग की किताब बड़े सवालात के मुख्तसर जवाबात पर हमारी गुफ्तगू का ये आखिरी पड़ाव है। आज हम इस पूरे सफ़र का खुलासा करेंगे, किताब से हासिल होने वाले सबसे बड़े असबाक पर बात करेंगे और इंसानियत के लिए हॉकिंग के पैगाम को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस शानदार सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। हमने कायनात के कुछ सबसे बड़े सबसे गहरे सवालात से शुरुआत की थी जिन्हें हॉकिंग ने अपनी नज़र से देखा। बिल्कुल, ये एक ऐसा सफ़र था जो हमारे वजूद की बुनियादों, कायनात की इब्तिदा और हमारे मुस्तकबिल के इम्कानात तक फैला हुआ था। तो आइए हर सवाल को दोबारा देखते हैं और देखते हैं कि हमने क्या सीखा। शुरुआत सबसे बड़े सवाल से हुई थी, क्या खुदा का वजूद है? हॉकिंग ने इसका जवाब साइंस के कानूनों में तलाश करने की कोशिश की। जी, और उनका नजरिया बहुत दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि कायनात साइंस के अटल कवानीन के मुताबिक खुद ब खुद कुछ न होने में से पैदा हुई। यानी एक मुफ्त लंच वाली बात? बिल्कुल, उन्होंने कायनात को एक मुफ्त लंच से तशबीह दी, जहां मादे की शक्ल में मौजूद तमाम मुस्बत तवानाई खला की मनफी तवानाई के साथ मिलकर सिफर हो जाती है। जी, सिफर हो जाती है। और चूंकि वक्त खुद बिग बैंग के साथ शुरू हुआ, तो उससे पहले का कोई तस्वुर ही नहीं था जहां कोई खालिक मौजूद हो सके। ठीक है, तो अगर कायनात खुद ब खुद शुरू हुई तो अगला सवाल था, ये सब कैसे शुरू हुआ? बिग बैंग? जी, हबल की दरियाफ्त कि कायनात फैल रही है, उसी से ये नजरिया निकला कि अगर आप वक्त को पीछे चलाएं तो तमाम कहकशाएं एक नुक्ते पर इकट्ठी हो जाती हैं, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। लेकिन वहां तो फिजिक्स के कानून काम करना छोड़ देते हैं ना? सही, और इसीलिए हॉकिंग और जिम हार्टल ने इसमें क्वांटम मैकेनिक्स को शामिल करके नो बाउंड्री प्रपोजल पेश किया। अच्छा, ये नो बाउंड्री का तसव्वुर थोड़ा सा मुश्किल है। इसे समझने का कोई आसान तरीका है? बिल्कुल, इसे ऐसे सोचें जैसे जमीन की सतह है। आप किसी भी सिमत में सफर कर सकते हैं, लेकिन आपको कभी कोई किनारा या शुरुआती नुक्ता नहीं मिलेगा। ठीक है। तो हॉकिंग और हार्टम ने तजवीज़ दी कि कायनात का स्पेस टाइम भी ऐसा ही है। वो महदूद है लेकिन हमवार तौर पर मुड़ा हुआ है, जिसकी कोई वाज़ेह शुरुआती हद या किनारा नहीं है। इसलिए बिग बैंग से पहले क्या था, ये सवाल ही बेमानी हो जाता है। वाह, ये वाकई जहन घुमा देने वाला है। अच्छा, इस कायनाती मंजरनामे से हम एक ऐसे सवाल की तरफ बढ़ें जो शायद सबके जहन में आता है। क्या हम अकेले हैं? क्या कायनात में कहीं और भी ज़हीन जिंदगी है? हॉकिंग का ख्याल था कि सादा जिंदगी बैक्टीरिया जैसी जिंदगी शायद कायनात में आम हो, क्योंकि जमीन पर यह बहुत जल्द शुरू हो गई थी। लेकिन ज़हीन जिंदगी एक अलग मामला है। जी, वो शायद बहुत नायाब हो, लेकिन उन्होंने इंसानी इर्तिका के बारे में एक बहुत अहम नुक्ता उठाया, जिसे वो बैरूनी तरसील का मरहला कहती थीं। यानी वो मरहला जहां हमारा इर्तिका अब सिर्फ डीएनए पर मुनहसर नहीं रहा। बिल्कुल, हजारों साल तक हमारा इल्म और तजुर्बा सुस्त हयातियाती इर्तिका के जरिए नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता था। लेकिन जुबान, किताबों और अब इंटरनेट के बाद इल्म की तरसील की रफ्तार नाकाबिले यकीन हद तक तेज हो गई है। तो अगर हम इतनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं तो क्या हम मुस्तकबिल की पेशगोई कर सकते हैं? ये चौथा सवाल था, तकदीर और आज़ाद मर्जी के बारे में। यहाँ हॉकिंग ने एक पुराने ख्याल साइंसी जबरियत से शुरुआत की। इसके मुताबिक अगर आप कायनात के हर जर्रे की पोजीशन और रफ्तार जान लें तो आप मुस्तकबिल की मुकम्मल पेशगोई कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है। जी, और इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। पहली है कियोस थ्योरी, बटरफ्लाई इफेक्ट, यानी एक तितली का पंख हिलाना भी मौसम में बड़ी तब्दीली ला सकता है। बिल्कुल, और दूसरी ज्यादा बुनियादी वजह क्वांटम मैकेनिक्स का गैर यकीनी का उसूल है। ये उसूल कहता है कि आप किसी भी जर्रे की पोजीशन और रफ्तार दोनों को एक साथ मुकम्मल दुरुस्ती से जान ही नहीं सकते। तो गोया कायनात की बुनियाद में ही एक किस्म की गैर यकीनी पैवस्त है। दुरुस्त।
آئنسٹائن کو یہ بات پسند نہیں تھی، لیکن ہاکنگ کے مطابق خدا واقعی پانسے کھیلتا ہے۔ تو اگر ہم مستقبل کی مکمل پیشگوئی نہیں کر سکتے تو کیا ہوتا ہے جب آپ اس غیر یقینی کو کائنات کی سب سے پراسرار جگہ یعنی بلیک ہول پر لاگو کرتے ہیں؟ یہ اگلا معمہ تھا۔ جی، اور یہ ان کی زندگی کا شاید سب سے بڑا کام تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ بلیک ہول مکمل طور پر بلیک نہیں ہوتے، وہ توانائی خارج کرتے ہیں جسے اب ہاکنگ ریڈیشن کہا جاتا ہے۔ اور وہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ بخارات بن کر اڑ جاتے ہیں۔ جی، لیکن اس دریافت نے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کر دیا جسے معلوماتی پیراڈاکس کہتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ پیراڈاکس یعنی تضاد کیوں ہے؟ کیا جو چیز بلیک ہول میں گرتی ہے وہ بس ختم نہیں ہو جاتی؟ یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ دیکھیں، کوانٹم میکینکس کے مطابق معلومات کبھی بھی مکمل طور پر تباہ نہیں ہو سکتی، لیکن آئنسٹائن کی تھیوری کہتی ہے کہ جو چیز بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کو پار کر لیتی ہے وہ کائنات سے ہمیشہ کے لیے کٹ جاتی ہے۔ اچھا، تو دو بنیادی قوانین بالکل مخالف جواب دے رہے تھے۔ بالکل، یہی وہ تضاد تھا جس نے ہاکنگ کو دہائیوں تک پریشان رکھا۔ اس کے بعد چھٹا سوال تھا، کیا ٹائم ٹریول ممکن ہے؟ یہ ہمیشہ سے سائنس فکشن کا پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق اسپیس اور ٹائم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور بھاری اشیاء کی وجہ سے مڑ سکتے ہیں۔ نظریاتی طور پر اگر آپ اسپیس ٹائم کو بہت زیادہ موڑ دیں تو آپ ماضی یا مستقبل میں جانے کے لیے شارٹ کٹ بنا سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ خیر، جو مواد ہمارے پاس ہے اس میں اس پر زیادہ تفصیل نہیں، لیکن ہاکنگ کا عمومی خیال یہ تھا کہ شاید فطرت کے کچھ قانون اسے روکتے ہیں۔ اور ساتواں سوال شاید سب سے اہم تھا، کیا ہم زمین پر زندہ رہیں گے؟ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارے ذرائع میں اس باب کا تفصیلی متن شامل نہیں ہے، لیکن یہ ہاکنگ کے لیے ان کی زندگی کے آخری سالوں میں ایک مرکزی موضوع تھا۔ بالکل، اور اگرچہ ہم اس مخصوص باب پر بات نہیں کر سکتے، لیکن انسانی بقا کے بارے میں ان کے عوامی پیغامات بہت واضح تھے۔ وہ کس قسم کے خطرات کی نشاندہی کر رہے تھے؟ وہ بہت واضح تھے۔ وہ بار بار موسمیاتی تبدیلی، جوہری جنگ اور مصنوعی ذہانت کے بے قابو ہونے جیسے خطرات سے خبردار کرتے رہے۔ ان کا پیغام فوری اور سخت تھا، انسانیت ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ اور اسی لیے وہ خلائی تحقیق پر اتنا زور دیتے تھے۔ جی، وہ اسے صرف ایک عیاشی نہیں بلکہ ہماری نسل کی طویل مدتی بقا کے لیے ایک ضرورت سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک ہمیں ایک کثیر سیاروی نسل بننا ہوگا تاکہ کسی ایک سیارے پر آنے والی تباہی سے انسانیت کا خاتمہ نہ ہو۔ یہ ایک مکمل اور جامع خلاصہ ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد اگر ہمیں اس کتاب سے چند بڑے اسباق نکالنے ہوں، وہ گہرے خیالات جو کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ کو بدل دیں، تو وہ کیا ہوں گے؟ کائنات خود کفیل ہے اور اپنے قوانین کے تحت چلتی ہے۔ اسے چلانے کے لیے کسی بیرونی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ اور وہ قوانین عالمگیر ہیں؟ بالکل، ایک گرتے ہوئے سیب سے لے کر کہکشاؤں کی حرکت تک ہر چیز پر لاگو ہوتے ہیں۔ اور ان قوانین کی بنیاد میں، جیسا کہ ہم نے بات کی، کوانٹم غیر یقینی ہے، یعنی کائنات کی بنیاد ٹھوس نہیں بلکہ امکانات پر مبنی ہے۔ جی، اور یہیں سے دوسرا بڑا سبق نکلتا ہے۔ ہماری اپنی موجودگی کائنات کی تاریخ پر ایک شرط عائد کرتی ہے۔ اسے اینتھروپک اصول کہتے ہیں۔ یعنی کائنات ایسی ہی کیوں ہے جیسی وہ ہے، کیونکہ اگر یہ ذرا بھی مختلف ہوتی تو ہم یہاں اس پر سوال اٹھانے کے لیے موجود ہی نہ ہوتے۔ یہ ایک طرح کا کائناتی انتخاب کا تعصب ہے۔ ہم صرف اس کائنات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جو زندگی کو سہارا دیتی ہو۔ اور اس زندگی، خاص طور پر انسانی زندگی نے اب ارتقاء کا ایک نیا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ یہ میرے لیے سب سے حیران کن اسباق میں سے ایک تھا۔ جی، تیسرا بڑا سبق یہی ہے کہ انسانیت حیاتیاتی ارتقاء سے آگے نکل کر خود ساختہ ارتقاء کے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ ہمارا ارتقاء اب ڈی این اے کی سست رفتار کا محتاج نہیں رہا، بلکہ علم اور ٹیکنالوجی کی تیز رفتار پر منحصر ہے۔ بالکل، اور یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا اور ممکنہ طور پر خطرناک قدم بھی ہے۔ اور آخری بڑا سبق شاید حقیقت کی نوعیت کے بارے میں ہے۔ بلیک ہولز، اسپیس ٹائم کا مڑنا اور یہ خیال کہ معلومات کبھی ضائع نہیں ہوتی، یہ سب کیا بتاتا ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ حقیقت ہماری روزمرہ کی عقل سے کئی زیادہ عجیب اور حیرت انگیز ہے۔ یہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ متجسس رہنا چاہیے، کیونکہ کائنات کے راز ہماری سوچ سے کئی زیادہ گہرے ہیں۔
اپنی شدید بیماری اور جسمانی مشکلات کے باوجود ہاکنگز کا پیغام کبھی مایوسی کا نہیں رہا۔ وہ ہمیشہ امید، تجسس اور انسانیت کے لیے گہری فکر سے بھرپور تھا۔ بالکل، ان کا پہلا اور سب سے اہم پیغام تھا، بڑے سوالات پوچھو، مت ڈرو۔ ہم کہاں سے آئے؟ کائنات کیسے شروع ہوئی؟ کیا ہم اکیلے ہیں؟ ان کے نزدیک تجسسی وہ جذبہ تھا جو ہمیں انسان بناتا ہے۔ اور ان کا ایک بہت ہی طاقتور پیغام انسانیت کے اتحاد کے بارے میں تھا، خاص طور پر جب وہ خلا سے زمین کی تصویر کی بات کرتے تھے۔ جی، وہ کہتے تھے کہ خلا سے ہمیں کوئی سرحدیں یا تقسیم نظر نہیں آتی، ہمیں صرف ایک سیارہ، ایک انسانی نسل نظر آتی ہے۔ اس بڑے تناظر میں ہمارے اختلافات بہت چھوٹے اور بے معنی لگتے ہیں۔ اور یہ صرف خیالات نہیں تھے، بلکہ عمل کی ایک واضح دعوت تھی۔ بالکل، وہ چاہتے تھے کہ ہم عمل کریں۔ ان کے الفاظ تھے، لمحے کو پکڑو، ابھی عمل کرو۔ وہ صرف ایک سائنسدان نہیں تھے جو اپنے کام میں مگن ہوں، وہ انسانیت کے مستقبل کے بارے میں گہری تشویش رکھتے تھے۔ اور شاید سب سے متاثر کن سبق ان کی اپنی زندگی تھی۔ وہ امید اور عزم کی ایک زندہ مثال تھے۔ بلا شبہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ جب تک زندگی ہے، امید ہے۔ جب ڈاکٹروں نے انہیں صرف 2 سال کا وقت دیا اور ان کی توقعات 0 پر آ گئیں، تو اس کے بعد ہر نیا دن ان کے لیے ایک بونس تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ انسانی عزم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جی، ان کے آخری الفاظ میں سے ایک یہ تھے، بہادر بنو، متجسس رہو، پرعزم رہو، مشکلات پر قابو پاؤ، یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سفر کے اختتام پر ہاکنگ ہمیں کن آخری خیالات کے ساتھ چھوڑتے ہیں؟ ان کے آخری خیالات بہت گہرے اور ذاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانی ذہن کی سب سے بڑی فتح ہے کہ ہم جو خود فطرت کے بنیادی ذرات کا مجموعہ ہیں، ان قوانین کو سمجھنے کے قابل ہو گئے جو ہم پر اور ہماری کائنات پر لاگو ہوتے ہیں۔ اور وہ مستقبل کے لیے بھی بہت پرامید تھے۔ جی، انہوں نے امید ظاہر کی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی آنے والی نسلوں کو درپیش چیلنجز جیسے صاف پانی، قابل تجدید توانائی اور بیماریوں کے علاج میں مدد دے گی۔ اور ایک بہت ہی ذاتی اور دل کو چھو لینے والی بات بھی انہوں نے کہی، جو سائنس سے بھی بالاتر ہے۔ جی، انہوں نے اپنی کتاب کے آخر میں لکھا کہ یہ کائنات خالی اور بے معنی ہوتی اگر اس میں وہ لوگ نہ ہوتے جن سے میں محبت کرتی ہوں اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے بغیر کائنات کا تمام تر کمال مجھ پر کھو جاتا۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ کائنات کے تمام رازوں کے باوجود انسانی رشتے اور محبت ہی سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ بالکل۔ ایک خوبصورت اختتام، جیسا کہ انہوں نے کہا، ہم سب ٹائم ٹریولر ہیں جو مل کر مستقبل کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ آئیے مل کر کام کریں تاکہ اس مستقبل کو ایک ایسی جگہ بنایا جا سکے جہاں ہم سب جانا چاہتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے ہمیں کائنات کو دیکھنے کا ایک نیا طریقہ دیا۔ انہوں نے ہمیں بڑے سوالات دیے اور ان سوالات نے ہمیں مزید گہرائی میں سوچنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ انسانی ذہن کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اس گہرے اور دلچسپ سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ اس گفتگو نے آپ کے ذہن میں بھی کچھ نئے سوالات کو جنم دیا ہوگا، کیونکہ جیسا کہ ہاکنگ نے ہمیں سکھایا، سوال پوچھنا ہی علم کی طرف پہلا قدم ہے۔ چیلنج کیا ہے؟ ہمیں اپنے خیالات کے